السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں اس کا ناول کا نام ہے ایک لفظ محبت۔ اس کی رائٹر ہیں منتشا فرید اور مکمل ناول ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کو پہلے جو ہے وہ نام بتا دوں اور دیکھوں کہ آپ لوگ کا رسپانس کیسا آتا ہے۔ اگر آپ لوگ کا رسپانس کم آیا تو پھر میں نے لاسٹ پہ ہی نام بتانا کرنا ہے۔ تو یہ ناول ہے جی انوسینٹ ہیروئن، رومانٹک ہیرو اور رومانٹک اینڈ ایج ڈفرنٹ ریونج بیسڈ اسٹوری ہے۔ تو چلے اب ہم اسے پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں اذان کی آواز گونجی، بستر پر کمفرٹ اوڑھے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اذان کی آواز بلند ہوئی اور اس کے کان میں پڑی تو وہ اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اس کے کالے لمبے ریشمی بال جو کمر تک آتے تھے اس کے بے داغ چہرے سے ٹکرائے، ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس نے اذان سنی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھ کے اور قرآن پاک کی تلاوت سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ خدا جو نہایت مہربان ہے، اس نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سورج کی کرنوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ 7 بج رہے تھے۔ عقیل اور ارسلان صاحب دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے بزنس کے معاملے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حسنال اپنے والد عقیل اور چچا ارسلان کی باتیں سن رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ تبھی شریم سیڑھیوں سے نیچے آتے شریم نے اپنی والدہ سے کہا، اماں جلدی سے کھانا دے دے، قسم سے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا اور بھاگتا ہوا حسنان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ فاطمہ اسے مارنے کے لیے پیچھے دوڑی تھی۔ کیا ہوا امی؟ حسنان نے کہا تھا، ذرا تمیز نہیں ہے اسے بات کرنے کی، ہر وقت الگ الگ ناموں سے بلاتا رہتا ہے، آج ضلع الہی بلا رہا ہے۔ اچھا تو کیا ہوا بیگم صاحبہ؟ بچہ ہے، عقیل صاحب نے ہنستے ہوئے کہا تھا، آپ نے بگاڑنے رکھا ہے اسے۔ رابعہ کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی تھی۔ منت سفید رنگ کے لباس میں ملبوس جامنی رنگ کے دوپٹے کو حجاب کی شکل میں دیے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسنان نے ایک نظر دھڑکتے دل سے اس پر ڈالی تھی۔ آفس سوٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر اپنی والدہ سے کہا، امی جلدی ناشتہ لے آئیں، آج آفس میں میٹنگ ہے، لا رہی ہوں۔ عافیہ نے کہا، روحان بھائی آپ آج جلدی سے آئیے گا، آج ہم نے خالہ کی طرف جانا ہے۔ آ جاؤں گا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کے لیے نکل گیا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ عافیہ اپنی بہن رابعہ سے ملنے روحان خاموشی سے منت کی طرف دیکھ رہا تھا جو معصومانہ روحان کی بہن احمد، منت کا چھوٹا بھائی اور شریم کے ساتھ بچوں کی طرح لوڈو کھیل رہی تھی۔ تبھی حسنان آفس سے آیا اور روحان کا اچھا دوست بھی تھا۔ حسنان نے ایک مسکان بھری نظر منت پر ڈالی جو بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ روحان کی نظر حسنان پر پڑی جو منت کو دیکھ رہا تھا، اس کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ حسنان کا دوست تھا لیکن منت پر اس کی نظر ناقابل برداشت لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا وہ حسنان کو مار ڈالے۔ فاطمہ سب کے لیے چائے لائی۔ حسنان نے چائے کا کپ اٹھایا، روحان کو دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا یار، غصے میں کیوں ہو؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیری بھینس چرائی ہو جیسے۔ روحان جو دل میں غصے کی آگ لیے بیٹھا ہوا تھا چہرے سے مسکرا کر کہا، نہیں یار، سر میں درد ہے، یہ لے پھر چائے۔ حسنان نے کہا، رات کا وقت ہے، سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ عافیہ اور روحان جا چکے تھے۔ معصومہ منت کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ معصومہ جیسے ہی کباب اٹھانے لگی، شریم نے جھٹ سے ڈش اپنی طرف کر لی تھی۔ معصومہ کی طرف نظر دوڑائی جو اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شریم نے اسے دیکھتے ہی آنکھ ونک کی تھی۔ معصومہ نے نظر چکا لی، اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ حسنان کے کانوں میں منت کی آواز گونجی، سیلڈ اٹھا کے دیجیے گا پلیز، میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ حسنان نے سیلڈ اٹھا کے اس کی طرف دیکھنے لگا، وہ چہرہ جھکایا گئی تھی۔ منت نے حجاب کیا ہوا تھا۔ حسنان نے اس کے بال 10 سال کی عمر میں دیکھے ہوئے تھے، دوبارہ سے دیکھنے کی حسرت تھی۔ اگلی صبح منت کا رزلٹ تھا۔ معصومہ گھر جا چکی تھی۔ منت صفحے پر بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حسنان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ رول نمبر بتائیں۔ منت نے کچھ بتایا۔ کچھ دیر بعد حسنان نے منت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ منت نے کہا، تم فیل ہو گئی ہو۔ منت سنتے ہی رونے لگی تو حسنان نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ حسنان نے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر منت کو اس کا اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حسنان نے اسے اور اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس رہ گیا تھا۔ منت کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ مبارک ہو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہو۔ وہ ساکت سے کھڑی رہ گئی تھی۔ جیسے ہی حسنان نے اپنا ہاتھ ڈھیلا چھوڑا تو اچانک سے پیچھے ہوئی اور بغیر مڑے تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسنان جو اس سے اندھا دھند بھاگتا ہوا دیکھ رہا تھا مسکرا پڑا۔ شریم جو دیوار کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا، بھائی تو بڑے رومانٹک نکلا، میں تو انہیں ایم ہی خڑوس سمجھتا تھا۔ چل بیٹھا شریم، تیری رانی تیرا انتظار میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ منت نے زور سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ کانپتے جسم سے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ حسنان اسے پسند کرتا ہے مگر
اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ سر یہ لے فائل، اس میں سب چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے۔ سیکرٹری نے روحان کو فائل دیتے ہوئے کہا تھا ٹھیک ہے آپ جائیں۔ روحان نے کہا، وہ ہاتھ میں پین گھماتے منظر یاد کر رہا تھا جب حسنان نے پیاری نظر منت پر ڈالی تھی جب وہ لوڈو کھیل رہی تھی۔ روحان طیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر میز پر ماری تھی۔ منت صرف میری ہے مسٹر حسنان، صرف میری۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو میں ہر ایک چیز کو آگ لگا دوں گا۔ آنکھوں میں تیش لیے اس لیے روحان نے کہا تھا کیسی ہو جانے من، تمہارا وہ ہٹلر بھائی کہاں ہے؟ تھوڑی سی شرم کرو شریم، میرے بھائی نہایت ہی نرم دل ہیں، بس انہیں لڑکیوں کا باہر جانا پسند نہیں ہے۔ اچھا مذاق ہے رانی صاحب۔ معصومہ نے منہ بنائے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہائے اللہ، یہ پیارا سا منہ، دل کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہنے لگا چپ، بالکل چپ، شرم کرو، یہ ریسٹورینٹ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہائے مرشد، ابھی کے لیے تو پیچھے ہو جاتا ہوں لیکن ہماری شادی کے بعد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سویٹ ہارٹ۔ وہ آنکھیں ونک کرتا کہنے لگا۔ معصومہ شرم سے لال ہو گئی تو نظر جھکا گئی تھی۔ شریم نے نظر جھکا گئی تھی۔ شام کو سب لوگ چائے پی رہے تھے۔ منت نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ایک نظر گھر پر ڈالی تھی۔ حسنان کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ وہ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ حسنان کی صبح والی حرکت بھولی نہیں تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ٹی وی لاؤنج میں آئی جہاں باقی سارے گھر والے موجود تھے۔ احمد رابعہ کے ساتھ بیٹھا کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ منت نے ایک پیار بھری نظر اپنے بھائی پر احمد پر ڈالی جو کھیلنے میں مصروف تھا۔ پاپا آج بھی آپ لیٹ گھر آئے، آج میرا رزلٹ تھا۔ اب تو آپ سب بھول جاتے ہیں، منت نے منہ بناتے ہوئے اپنے والد ارسلان سے کہا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، میں نہیں بھولا تھا، آج بہت اہم میٹنگ تھی اور مجھے پتا ہے میری بیٹی برے نمبر لے ہی نہیں سکتی۔ حسنان نے مجھے بتا دیا تمہارے رزلٹ کے بارے میں، تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ مٹھائی لایا ہوں اور تمہارے لیے ڈریس بھی لایا ہوں۔ شکریہ بابا، منت نے ارسلان صاحب کو گلے لگا کر کہا تھا۔ انہوں نے منت کا ماتھا چوما اور گلے سے لگایا تھا۔ ایک بیٹی کے لیے ایک باپ کی محبت بہت اہم ہوتی ہے اور باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کے سائے میں بیٹی محفوظ رہتی ہے۔ معصومہ کچن میں عافیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ روحان غصے سے آیا، معصومہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کیا کرنے گئی تھی شریم کے ساتھ ریسٹورینٹ میں؟ روحان نے اس کے نازک چہرے کو دیکھتے ہوئے سختی سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ بھائی وہ میں لگا رکھی ہے؟ روحان کی گرفت اور بھی مضبوط ہوئی تھی۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ہم تمہیں کالج اس لیے بھیجتے ہیں کہ تم لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرو۔ بیٹا کیوں مار رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، روحان عافیہ نے کہا تو معصومہ نے معصومہ کو پیچھے کر دیا تھا۔ امی یہ شریم کے ساتھ ریسٹورینٹ میں گئی تھی، میرا کلائنٹ کے ساتھ آفیشیل ڈنر تھا اور یہ محترمہ اس کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم ہی نہیں نکالو گی۔ روحان نے معصومہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ رشتہ ڈھونڈے اس کا اور جلد اسے نکالیں یہاں سے۔ روحان وہاں سے غصے کی حالت میں چلا گیا تھا۔ عافیہ معصومہ پر ایک غصے بھری نگاہ ڈال دی جو نیچے منہ کیے مسلسل روئی جا رہی تھی اور روحان کے پیچھے چلی گئی لیکن وہ جا چکا تھا۔ معصومہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی، کمبخت تجھے اس لیے بیچتے ہیں ہم کالج، چل تو تیرا تو بندوبست کرتی ہوں میں۔ نہیں امی معاف کر دیں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ شریم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بس۔ عافیہ نے ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا معصومہ کا موبائل اٹھایا اور کمرے کو لاک کر کے وہ بیڈ لاک کر کے چلی گئی اور وہ بیڈ پر روندے منہ گر کر رونے لگی تھی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ منت نے وضو کیا، نماز ادا کی۔ وہ بھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل فون بجا تھا۔ لیلا لکھا تھا۔ منت نے کال اٹھائی تو لیلا نے سلام کیے بغیر ہی وہی دوستوں والے شکوے شکایت شروع کر دیے تھے۔ کہاں گم ہو بے وفا، کوئی لفٹ نہیں کرواتی، اتنی لاپرواہی، تم تو میری دوست تھی۔ لیلا نے کہا، ارے سانس تو لے لو، ایک ساتھ اتنے سوالات، اف میں تو مصروف تھی۔ تم کیسی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ منت نے کہا، کیا کر سکتی ہوں، ابھی برتن دھو کر آئی ہوں، کاش میرے پاس اللہ دین کا چراغ ہوتا تو میں اس کے جن سے برتن دھلواتی۔ توبہ توبہ، کتنی نکمی ہو تم، برتن نہیں دھو سکتی۔ منت نے کہا، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ منت، میں تو بی ایس کروں گی میں بھی۔ لیلا، واہ سے مزے کی بات ہے۔ ہاں، منت نے کہا، پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ روحان جو گھر سے دور کسی سنسان جگہ پر بیٹھ کر معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس نے کس قدر مارا اسے، بھلا وہ اپنی گڑیا جیسی بہن کو کیسے مار سکتا ہے؟ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ علی لکھا تھا، روحان کا بہترین دوست، لیکن اس نے کال کاٹ دی تھی اور موبائل بند کر دیا۔ عافیہ جو پریشان حال میں روحان کے بارے میں سوچ رہی تھی، رات کی 11 کا وقت تھا، وہ اب تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ اسے ان گنت کالیں کر چکی تھی، اب تو موبائل بھی پاور آف آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگی تھی۔ ایک ہفتے بعد شریم جو پریشان حال میں معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا ہوا ہوگا آخر، ایک ہفتہ ہو گیا ہے، نہ کال نہ میسج، نہ ہی کالج آ رہی ہے۔ اس کی چہرے پر پریشانی صاف واضح تھی۔ حسنان نے ایک نظر شریم پر ڈالی
اور کون ہی مارتے ہوئے پوچھا تھا، کیا ہوا آج ہمارا چلتا پھرتا لطیفہ اداس کیوں ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، شریم نے بغیر اوپر دیکھے جواب دیا اور نظر جھکائے کھانا کھانے لگا۔ حسنان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا، اداس تھا۔ حسنان خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ روحان بیٹا جلدی واپس آ کے آفس سے۔ عافیہ نے کچن سے آواز لگائی، جی امی کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ صوفے پر کمر ٹکائے بیٹھا ہوا تھا، معصومہ پانی لا دو۔ وہ جو ڈری سے امی ایک کونے میں ٹھہری تھی، وہ کچن میں گلاس لینے بھاگی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور کانپتے ہاتھوں سے روحان کو دیا تھا۔ روحان نے پانی پی کر ایک نظر معصومہ پر ڈالی جس کی روئی روئی آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ادھر آ میرے پاس۔ روحان نے معصومہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے بٹھایا، وہ کانپتے جسم کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا جس پر مارنے کے نشان موجود تھے۔ اگر شریم تمہارے ساتھ سیریس ہے تو اسے بولو کہ وہ رشتہ لے کر آئے، ورنہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کر دوں گا۔ ابو کی وفات کے بعد میں اس گھر کا بڑا ہوں، تم میری چھوٹی بہن ہو، بہت عزیز ہو، تمہارا اچھا چاہتا ہوں۔ شریم کو بولو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے اور کل سے تم کالج جاؤ، تمہارے فرسٹ ایئر کے ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا، لینے جاؤں گا، اور اگر تم دوبارہ وہاں سے باہر گئے تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ جی بھائی، وہ روحان کے گلے لگی تھی۔ عافیہ نے دونوں میں اصلاح دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی۔ شریم اپنے کمرے میں منہ بنائے بیٹھا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ حسنان چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور شریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ آج سے پہلے تو ایسے کبھی اداس نہیں ہوئے۔ شریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ حسنان حیران رہ گیا تھا، یہ بھی روتا ہے بھائی؟ شریم نے مدھم آواز میں حسنان کو پکارا تھا۔ جی بھائی کی جان، بتاؤ ہوا کیا ہے؟ مجھے بھائی معصومہ، کیا ہوا ہے معصومہ کو؟ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ ہم ریسٹورینٹ میں گئے تھے، پھر اس دن کے بعد وہ کالج نہیں آئی۔ تائی نے کال کی تھی لیکن آنٹی نے نہیں اٹھائی۔ بھائی وہ کیسے ہوگی؟ کہیں روحان بھائی نے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا؟ حسنان نے پہلی بار شریم کو معصومہ کے لیے روتے دیکھا تھا، تبھی شریم کے موبائل پر کال آئی تھی۔ لائف لائن معصومہ کی کال تھی۔ شریم کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ اٹھاؤ، حسنان نے کہا تو شریم نے جلدی سے کال اٹینڈ کی۔ شریم، معصومہ نے روتے ہوئے کہا تھا، کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پھر معصومہ نے ایک ہی سانس میں ایک ہفتے کا قصہ سنا ڈالا۔ شریم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رشتہ نہ لائے تو میری شادی کہیں اور کر دیں گے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ معصومہ نے کال کاٹ دی تھی۔ حسنان جو سب کو سن چکا تھا، اسپیکر آن تھا۔ میں امی سے کہتا ہوں کہ وہ رشتہ لے کر جائیں، لیکن بھائی آپ بڑے ہیں، پہلے آپ کی ہونی چاہیے۔ امی نہیں مانیں گی؟ مان جائیں گی، میں منا لوں گا۔ شریم حسنان کے گلے لگ گیا تھا کیونکہ وہ اس کا لاڈلا تھا۔ لاؤنج میں عقیل صاحب اور ارسلان صاحب بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے۔ عقیل نے ارسلان سے پوچھا، انائزہ کا داخلہ ہو گیا؟ انائزہ منت کا اصل نام تھا۔ چلے شکر ہے۔ منت جو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نمازی شکل میں دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی، اسے حسنان کی وہ حرکت یاد آئی تو وہ گھبرا گئی تھی، لیکن حسنان نے منت کے دل پر دستک دی تھی۔ منت کمرے سے باہر نکلی تو باہر احمد کلونوں سے گھیرا تھا۔ آپی دیکھے مجھے، میں نے گال پر اسٹار بنا کر دیا ہے، میں نے سارا ہوم ورک کیا تھا۔ شاباش میرا کیوٹ بیبی۔ منت نے احمد کے گال پر کس کی اور لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ منت نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آج میری بیٹی کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ عقیل صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جی چاچو آج پہلا دن تھا یونیورسٹی کا، بس اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ارسلان صاحب جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے بولے، ارے بھائی کوئی میری طرف بھی توجہ دے دو۔ اس بات پر سب نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ حسنان لاؤنج میں آیا، منت کی طرف دیکھا تو اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ حسنان اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائی۔ دونوں بہت دنوں بعد آمنے سامنے آئے تھے۔ منت اس کے گلے لگانے والی حرکت کے بعد اس کی موجودگی میں کمرے میں رہتی تھی۔ ارے برخودار خیر تو ہے؟ آج دونوں بھائی کمرے میں تھے، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں پاپا، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ عقیل اور باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حسنان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ عافیہ آنٹی کے گھر معصومہ کا رشتہ لے کر جائیں۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ منت جس کا دل اس کے حلق میں آ گیا تھا، حسنان معصومہ کو پسند کرتا ہے؟ منت نے زخمی دل سے اپنے آپ سے کہا تھا۔ حسنان معصومہ کو پسند کرتا ہے؟ عقیل صاحب نے حسنان کو غور سے دیکھا، کیا تم معصومہ کو پسند کرتے ہو؟ اور اگر ہاں تو میں بتاتا چلوں کہ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے، ہم کیسے جائیں رشتہ لے کر؟ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، فاطمہ نے کہا۔ امی ابو میں اپنے لیے نہیں، شریم کے لیے جانے کا کہہ رہا ہوں، وہ معصومہ کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے ساری بات سب کو بتا دی تھی۔ ہر کوئی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ منت کے دل کو قرار آیا، شکر ادا کیا اور پھر خود ہی حیران ہوئی کہ آخر وہ کیوں سوچ رہی تھی یہ سب کچھ۔ سے وقت کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ارسلان صاحب خاموشی توڑ کر حسنان سے مخاطب ہوا تھا، بیٹا تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہونی چاہیے، تایا جان لازمی نہیں پہلے بڑے کی ہو۔ اگر ہم شریم کا رشتہ لے کر نہ گئے تو وہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، معصومہ ایک اچھی اور شریف بچی ہے۔ عقیل تم آج ہی کوئی فیصلہ کرو، شریم مجھے بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا اس کی زندگی خوشی سے محروم ہو، لیکن بھائی جان وہ دونوں بھی چھوٹے ہیں، جو فیصلہ لینا ہے لے لو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد عقیل صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا تھا، ٹھیک ہے ہم کل جائیں گے اس کے گھر۔ کل نہیں آج، حسنان نے کہا تھا۔ لیکن بیٹا بابا پلیز شریم کی خوشی کی خاطر۔ اچھا ٹھیک ہے۔ منت کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، اس کی دوست، اس کی بھابھی۔ حسنان وہاں سے جلدی
اٹھا اور شریم کے پاس گیا تھا۔ کیا کہا ابو نے؟ بھائی مان گئے ہیں میری جان، آج شام جائیں گے۔ شکریہ ابو، شکریہ بھائی۔ شام کا وقت ہوا، سب گھر والے عافیہ کے گھر میں موجود تھے۔ شریم کو وہی گھر چھوڑ آئے تھے تاکہ وہ روحان غصہ نہ کرے۔ چند حال احوال کے بعد فاطمہ نے رشتے کا ذکر کیا تھا۔ روحان خاموشی کے ساتھ منت پر نظر ٹکائے بیٹھا تھا۔ رشتے کی بات سن کر وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شریم اچھا بچہ ہے، میں جانتی ہوں، معصومہ کا خیال رکھے گا۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، دونوں کے غلط قدم اٹھانے سے بہتر ہے کہ شادی کر دی جائے۔ ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، عقیل نے روحان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ منت کی آنکھ پیاس سے کھلی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر جگ خالی تھا۔ وہ نیم آنکھوں سے بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر گئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، پانی کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگی تھی۔ گلاس رکھ کر مڑی تو دیکھا کہ حسنان اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ ایسے ہی دیکھ رہا تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ 2 قدم آگے آیا اور اس کے قریب ہوا تھا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ منت اسے اپنے پاس سے دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ حسنان جو نظر جھکائے اسے دیکھ رہا تھا، آج اس کے بال کھلے تھے۔ اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ منت بھی بھول گئی تھی وہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ اس حالت میں تو وہ قہر ڈھا رہی تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی تھی۔ حسنان نے دونوں بازو دیوار پر رکھے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ تمہیں کیا لگا میں معصومہ کو پسند کرتا ہوں اور اپنے لیے رشتے کا کیا ہے؟ وہ جو اسے اپنے قریب دیکھ کر ویسے ہی کانپ رہی تھی۔ اس نے بمشکل حلق سے آواز نکالی تھی، نہیں نہیں۔ تو میں بولا، کیوں ایسا سوچنے لگی؟ جسے مرضی شادی کریں، آپ مجھے کیا؟ اچھا تو تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا تھا؟ تمہیں کیا لگا میں اتنا مصروف تھا بات کرنے میں کہ تمہاری طرف توجہ نہیں دی؟ منت نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ حسنان ہلکا سا مسکرایا۔ اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جن سے محبت تو ان کا پتہ چل ہی جاتا ہے۔ منت کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اب جب تم 15 سال کی تھی اور میں 20 سال کا تھا جب مجھے پہلی دفعہ محبت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب یہ محبت عشق میں تبدیل ہو گیا ہے۔ لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر بڑا ہوں تو آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ حسنان نے اپنی شہادت والی انگلی اس کے چہرے پر پڑے بال پیچھے کی اور ایک مکمل نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ دور ہٹے۔ منت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ حسنان نے اسے دونوں بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا، اپنی انگلی اس کی ٹھوڑی پر رکھی اور اپنا چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ اس کے گال کے قریب کیے تو وہ فوراً پیچھے کی طرف ہوئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسنان نے اسے گود میں اٹھایا، اس کے کمرے میں لے آیا تھا، اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ منت کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ منت کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ حسنان نے ایک نظر اس کے شفاف چہرے پر ڈالی۔ آئی لو یو جواب دے دو اس کا، چلا جاؤں گا پکا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ پلیز چلے جائیں۔ اوکے، لیکن مجھے جلد ہی جواب چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ منت دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ بے جان خود کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھ جا کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ حسنان اپنے کمرے میں آ کر اب اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب سو چکے تھے لیکن وہ 2 دل رکھنے والے جاگ رہے تھے۔ سارے گھر میں شادی والا ماحول تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ تیار ہو کر کاموں میں مصروف تھی۔ احمد خوشی سے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شریم کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ حسنان کیٹرنگ والوں سے کچھ بول رہا تھا۔ عقیل اور ارسلان بھی ساتھ ہی ٹھہرے تھے۔ منت اپنے کمرے میں مکمل تیار ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کا فراک جو کہ اس کے پاؤں تک آ رہا تھا، ہلکے پنک میک اپ میں آج وہ معمولی سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آئی تھی جہاں فاطمہ اور رابعہ موجود تھی۔ ماشاء اللہ میری جان تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، رابعہ نے کہا۔ فاطمہ نے پیار سے منت کی طرف دیکھا اور چہرے کو سہلایا تھا۔ ارسلان اور عقیل دونوں اس کے پاس آئے تھے۔ مٹھائی آ گئی ہے، باقی چیزیں بھی تم دونوں جا کر گاڑی میں سیٹ کر دو، ہم آ رہے ہیں، پھر سب چلیں گے۔ منت وہاں سے جانے لگی تو اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اپنی طرف کھینچا۔ حسنان تھا ضدی، اس نے اسے دیوار سے لگایا، اسے اپنے سامنے کر منت کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے اس سے چھٹتی پھر رہی تھی، آج پکڑی ہی گئی تھی۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہے، اور وہ آنکھ ونک کی تھی۔ منت نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں شرم وہ کیا ہوتی ہے؟ ویسے شکل سے تو آپ بالکل ایسے نہیں لگتے۔ حسنان کا ایک دم سے کہکا نکلا تھا۔ دراصل محبت میں سب جائز ہے، اب ایسے ہی تنگ کروں گا تمہیں، عادت ڈال لو۔ 2 ہفتے پہلے کچھ کہا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا، آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ یہ کیا 2 ہفتوں سے مجھ سے چھپ کیوں رہی ہو؟ اگر دوبارہ ایسے کیا تو کمرے میں آ جاؤں گا۔ اور چپ کریں، چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ نہ میڈم، آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ چھوڑیں حسنان پلیز، چھڑوا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، ہر کوشش بے سود ہوگی۔ بولو میری جان، بولو اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں تمہارے ساتھ۔ یہ سنتے منت کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، کیونکہ اس کے سامنے حسنان عقیل تھا جو اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے آنکھیں بند کر کے ایک انسان سے اپنی محبت کا اقرار کر ڈالا تھا۔ آئی لو یو ٹو، اف تھینکس میری جان، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ وہ کس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تبھی احمد بھاگتا ہوا آیا تھا۔ حسنان بھائی آپ کو بابا بلا رہے ہیں۔ حسنان نے اسے گود میں اٹھایا اور چلا گیا۔ وہ کچھ دیر درخت دل کے ساتھ وہیں کھڑی رہی تھی۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتا شریم دکھائی دیا تھا۔ وہ دلہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ منت چلتے ہوئے شریم کے پاس گئی۔ واہ یار، آج تو بہت اچھے لگ رہے ہو، ماشاء اللہ۔ بولو نظر مت لگا دینا مجھے، اور ساتھ ہی مسکان دبائی۔
لگ ہی نہیں جائے تمہیں نظر جن کہیں کی، اور منت نے منہ بنا لیا تھا۔ یہ تم سب لڑکیاں ایک جیسی ہی کیوں ہوتی ہیں منہ بنانے والی؟ ہاں، منت ہنستی تھی اور اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا، کیونکہ وہ قد میں اس سے بڑا تھا۔ جو تم اتنے نخرے دکھا رہے ہو، معصومہ تمہیں سیدھا کر دے گی اور تم ہی جوڑوں کے غلام بن کر گھومو گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، شریف نے منت کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ وہ پھر سے ہنسی۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لاشیں بچھا دیں گے اور بعد میں بیوی کے بستر بچھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے شریف کا کندھا چھوڑا تھا اور زور سے ہنس دی تھی۔ شریف منہ بسوڑ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم میری سب سے اچھی دوست اور کزن نہ ہوتی تو میں تمہیں لازمی مارتا۔ وہ تب کر اسے دیکھ رہا تھا اور وہ مسکان دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم دونوں یہاں ہو؟ فاطمہ نے شریف کو پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے، جانا نہیں ہے کیا؟ جی چلیں، منت نے کہا۔ شریف جاتے جاتے رکا تھا۔ امی جی، مجھے امی کی جان جی امی کی جان۔ امی، گھوڑا آ گیا کیا؟ گھوڑا؟ جی گھوڑا، اب ظاہر ہے اس گھر کی پہلی شادی ہے، گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا تو غریب آدمی والی فیلنگ آئے گی۔ فاطمہ نے ایک غصے والی نظر شریف پر ڈالی۔ ارے گھوڑے کو چھوڑو، پیچھے والے محلے میں ایک آدمی کے پاس گدھا ہے، اگر بولا تو وہ ارینج کر لیں۔ شریف کے پیچھے ٹھہری منت نے کہا تو شریف نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک تھپڑ اس کے سر پر مارا تھا۔ میں کیوں جاؤں گدھے پر؟ کیونکہ وہ تمہارے جیسا ہے، اس لیے، منت نے کہا اور ہنسنے لگی تھی تو شریف کا جیسے دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ پھر تم دونوں منت چلو، اب دیر ہو رہی ہے، فاطمہ نے کہا تو وہ دونوں اس کے ساتھ چل پڑے تھے۔ عافیہ کا گھر سجا ہوا تھا، نکاح سادگی سے تھا، لہٰذا زیادہ مہمان نہیں آئے تھے۔ معصومہ کی دوست چند ایک فیملی ممبرس تھے۔ معصومہ کی دوستیں ڈھولک اٹھائے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ روحان اور عافیہ بارات میں مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ معصومہ دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی، سرخ جوڑے میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات آ چکی تھی، سب نے ان کا استقبال کیا۔ روحان ایک نظر منت کو دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی مگر وہ حسنان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روحان نے حسنان کو دیکھا تو وہ بھی منت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روحان کو تو جیسے کرنٹ سا لگا تھا، غصے سے آنکھیں لال ہوئی تھیں۔ روحان وہاں سے چلا گیا تو عافیہ پریشان ہو گئی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے، بس روحان چل رہا تھا۔ منت بھاگتی ہوئی معصومہ کے پاس جا کے اسے گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، یو لکنگ بیوٹیفل۔ شکریہ جناب، معصومہ نے منت کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح ہوا اور رات کے وقت سب دلہن لیے پہنچ گئے تھے۔ مہمانوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ شریف اور معصومہ اسٹیج پر بیٹھے نہایت خوش تھے۔ منت اپنی دوست لیلی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، حسنان اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن نظر منت پر جمی ہوئی تھی۔ آج وہ معمول سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گھر والے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ گھر کو بہت عرصے بعد خوشیوں نے آن گھیرا تھا۔ اگلی صبح اٹھ جاؤ، جانیمان، 7 بج رہے ہیں۔ شریف نے معصومہ کے چہرے کو سلاتے ہوئے کہا تھا۔ اٹھ رہی ہوں، آج تو کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو، اب اٹھ جاؤ، بچے کی جان لوگی کیا؟ معصومہ نے پوری آنکھیں کھول کے اسے دیکھا تھا۔ بس زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، تمہاری وجہ سے بہت مار کھائی ہے میں نے تمہیں اتنا پیار، اور میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم آج کی ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ معصومہ، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھے۔ روحان بھائی کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا کیا؟ وہ ہماری شادی سے خوش نہیں ہے؟ معصومہ کا چہرہ جیسے اتر گیا تھا، وہ مشکل آواز نکلی۔ نہیں، وہ تو بس میری وجہ سے اداس تھے۔ ہم ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں۔ اور آنکھ میں پڑ گیا تھا اور وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا، سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جلدی سے ناشتہ کرو سب، آج ولیمہ ہے اور بہت سے کام کرنے باقی ہیں۔ فاطمہ نے کہا۔ امی، آپ فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ شام کا وقت تھا، پورا گھر روشنوں سے جگمگا رہا تھا۔ معصومہ پنک کلر کا لباس پھولوں سے بنی اسٹیج پر شریف کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں نہایت خوش تھے گھر والے مہمانوں کے ساتھ۔ منت مسلسل غصے سے حسنان کی جانب دیکھ رہی تھی، جو روحان اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپیں لگا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی منت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بلیک کلر کے لباس میں کوئی حوری لگ رہی تھی، مگر وہ تھا کہ جس نے ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور اندر چل دی تھی۔ اندر وہ سیڑھیوں پر بازو میں منہ دیے بیٹھ گئی تھی۔ خلوص کہیں کا، ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تمہارے دل کا شہزادہ سمجھتا ہوں خود کو۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ منت نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو حسنان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ منت کو اور بھی غصہ آیا تھا اس پر۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی اور آپ نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی۔ حسنان اب اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا تھا، اس کا ہاتھ تھاما۔ تم تو میری جان ہو، میں بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اور منت کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا، جس میں منت کو اور بھی زیادہ غصہ آیا تھا۔ میری بات سنیں، آئندہ آپ نے مجھے اگنور کیا تو میں پھر کسی دن ایسے ہی مجھ سے پٹ جائیں گے آپ۔ اچھا، تم مجھے پیٹو گی؟ بالکل، ہاں، مار کر دیکھنا ذرا، آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل۔ منت نے آگے ہو کے اس کی گالیں کھینچی اور اتنی کس کے کھینچی کہ درد کی شدت سے وہ کرا پڑا تھا۔ حسنان فوراً وہاں سے اپنی گالیں مسلتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ظالم، اتنی زور سے کون کھینچتا ہے؟ میں، منت نے فخری انداز میں کہا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھی اور حسنان کے مقابلے آ کر ٹھہری تھی۔ اس نے اپنے گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا تھا تو منت نے اس کے بازو پر چٹکی کاٹی، اس کے ایک ہاتھ پر اپنے بازو رکھ دیا تھا۔ اللہ اللہ، تم اتنی ظالم ہو، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ منت ہنس دی تھی۔ آئندہ اگر مجھے اگنور کیا نا تو تمہارے بال سر سے الگ کر دوں گی، اس نے انگلی اٹھا کر اشارے سے کہا تھا۔ حسنان نے رونی شکل بنا کے اسے دیکھ رہا تھا۔ رکو ذرا، بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھا، لیلی نے آواز لگائی تھی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر۔ ہاں چلو، منت نے کہا۔ منت نے ایک آنکھ ونکی تو حسنان مسکرا دیا۔ حسنان بھی باہر چلا گیا، لیکن کوئی تو تھا
جو ان دونوں کے درمیان تھا۔ وہ روحان تھا، کھڑکی میں سب کچھ دیکھ چکا تھا، غصے سے اپنے قدموں پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے انائزہ منت کا اصل نام ہے۔ انائزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے جذبات سچے ہیں۔ منت نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اگر آئندہ آپ نے مجھ سے ایسی بات کی تو میں بابا جان کو بتا دوں گی، اپنی حد میں رہیں، آپ صرف میرے کزن اور بھائی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ خیال دھندلا ہوتا چلا گیا تھا۔ میں نے تمہارے تھپڑ برداشت کیا، مجھے لگا شاید تم ابھی چھوٹی ہو اس لیے میری بات نہیں سمجھی، لیکن میں غلط تھا۔ اب دیکھو حسنان، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تم سے انائزہ کو چھین لوں گا اور تم اس سے محبت کی قیمت چکاؤ گے۔ تم صرف میری ہو۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ولیمے کی تقریب اچھے سے گزر گئی تھی۔ تم اندر حسنان بھائی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیلا نے شکی نگاہوں سے منت کی طرف دیکھا تھا۔ بعد میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ لیلا کو جیسے شک سا ہوا تھا۔ 1 ہفتے بعد بیٹا تم دونوں ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی، ہم باہر سے کچھ کھا لیں گے، پھر اسے کالج چھوڑ کے میں یوں نہیں چلا جاؤں گا، شریم نے فاطمہ سے کہا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ حسنان، عقیل اور ارسلان آج جلدی آفس چلے گئے تھے۔ منت گھر پر ہی تھی۔ رابعہ اور فاطمہ ناشتے کی ٹیبل پر آ بیٹھی تھی۔ وہ تھکان ہو گئی تھی۔ فاطمہ بھابھی آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ پتہ نہیں یہ دونوں اس رشتے کو نبھا پائیں گے بھی یا نہیں۔ فاطمہ نے مایوسی سے سر جھٹکا تھا۔ مایوسی والی باتیں نہ کرے بھابھی، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ رابعہ نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھپتھپاتے ہوئے کہا تھا۔ السلام علیکم لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ منت نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہوئے دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے کچھ نہیں، میں تو بھابھی کو کہہ رہی تھی کہ شادی کی وجہ سے بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ہاں امی، بہت تھک گئے ہیں، 1 ہفتہ کیسے گزر گیا، لیکن تھکن ابھی بھی ہے۔ اچھا چلے ناشتہ تو کریں آپ دونوں۔ منت نے آملیٹ فاطمہ کے آگے رکھتے ہوئے آنکھ ونک کی تھی۔ وہ شیطان ہو گئی ہو تم۔ فاطمہ نے منت کو ہلکا سا کان کھینچا تھا۔ شام کا وقت تھا، تیار ہو گئی ہو معصومہ؟ جی شریم، بس 2 منٹ۔ شریم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ بہت خوش ہو گئی تم؟ شریم نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں تو میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں تو خوش نہیں ہونا کیا؟ اس نے سوالے نظروں سے شریم کو دیکھا تھا۔ ہونا چاہیے لیکن رہنے نہیں دوں گا تمہیں۔ کیوں؟ معصومہ کی خوشی جیسے آدھی ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو یاد کروں گا اس لیے۔ اچھا میں امی کو بتائے جا رہی ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، تم جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ اوکے۔ شریم کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور دل میں وہ شرط یاد کی جو ان دونوں کی شادی کے لیے روحان بھائی نے رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا بولوں گی میں بھائی سے، کیسے بتاؤں گی شریم کو کہ بھائی نے کس شرط پر شادی کروائی تھی میری؟ اے میرے رب، میں کیا کروں؟ اگر شریم کو بتایا تو وہ بہت غصہ کرے گا اور اگر نہ بتایا تو روحان بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ پاؤں پٹکتی اٹھی اور نیچے جانے لگی۔ شریم فاطمہ کو بتا چکا تھا۔ امی ہم جائیں گے ہم جائیں؟ معصومہ نے فاطمہ کو دیکھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ شریم اور وہ دونوں جا رہے تھے کہ منت نے راستہ روک لیا۔ واہ یار، بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں تم دونوں کی آج کل، مزے ہیں تم دونوں کے۔ تم جل رہی ہو کہ تمہیں کیوں نہیں بلایا؟ جلتی ہے میری جوتی مسٹر، تم جب سے شادی ہو کر آئے ہو تب سے مجھ سے بات ہی نہیں کی۔ بے وفا، نہیں ایسا نہیں ہے، معصومہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ بعد میں پوچھوں گی، ابھی اب دونوں جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو، منت کہتی ہوئی چلی گئی تھی اور وہ دونوں بھی روانہ ہو گئے تھے۔ حسنان اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں چائے پی رہا تھا۔ زیادہ وہ دوست نہیں بناتا تھا، اس کے 2 بچپن کے دوست تھے۔ یار تم شادی کب کر رہے ہو؟ رافع نے حسنان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ رافع، مجھے لگتا ہے اس کا ارادہ بھی شیخ رشید کی طرح سنگر رہنے کا ہے۔ ہاں یار، آج ابان تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ حسنان ان دونوں کو تیکھی نظروں سے گھور رہا تھا۔ عافیہ کے گھر معصومہ کے آتے ہی رونق سی لگ گئی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ شریم روحان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ معصومہ نے عافیہ کو گلے لگائے رکھا تھا۔ اب بس کرو، چھوڑ بھی دو، مجھے چائے بنانی ہے۔ معصومہ نے عافیہ کے گال چومتے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پیچھے ہو گئی تھی۔ عافیہ کچن میں چلی گئی تھی۔ شریم کے موبائل پر کال آئی، وہ باہر چلا گیا۔ معصومہ اور روحان اکیلے رہ گئے تھے۔ روحان اٹھا، اس کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ بات کی؟ روحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں معصومہ کا سانس پھول گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری شادی کون سی شرط پر میں نے کی تھی؟ جی جلدی بات کرو ورنہ میں تمہارا گھر بسنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ اس نے دبی آواز میں چیختے ہوئے کہا تھا۔ کون سی شرط کی بات کر رہے ہیں آپ دونوں؟ شریم دیوار کے پیچھے ٹہرا سب سن رہا تھا۔ دیکھو معصومہ، تم شریم کو چاہتی تھی، تمہیں مل گیا وہ۔ اب انائزہ منت مجھے نہ ملی تو میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شریم شل سا وہاں پر ٹھہرا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا معصومہ نے یہ سب چھپایا اور ہماری شادی کے لیے شرط جیسا گندا لفظ استعمال کیا اور منت کے بارے میں ایسا سوچا، ہماری محبت کے لیے میری سب سے اچھی دوست کو قربان کرنا چاہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال پڑ چکا تھا۔ شریم اندر داخل ہوا۔ چلو معصومہ گھر چلے۔ روحان کے دل کو دکھ سا لگا تھا۔ ارے بیٹا چائے تو پی لو، عافیہ نے اصرار کیا تھا۔ نہیں آنٹی، پھر کبھی۔ اللہ حافظ کہتا وہاں سے چلا گیا۔ معصومہ سب سے ملی اور جا کر کار میں شریم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ معصومہ یہ تو جان گئی تھی کہ وہ سب سن چکا ہے۔ سارا راستہ وہ دونوں خاموش رہے تھے۔ گھر پہنچ کر شریم نے سب کو سلام کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سب گھر والے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ فاطمہ پریشان سے معصومہ کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوگا؟ بیگم آتے ہی بچی سے سوال کرنے لگ گئی۔ ہو تھک گئے ہوں گے دونوں،
جاؤ بیٹا کمرے میں جاؤ۔ جی جی انکل، وہ کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ حسنان خاموشی سے بیٹھا سب دیکھ رہا تھا۔ شریم بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم وہاں سے ایسے کیوں آ گئے؟ سب کیا سوچ رہے ہوں گے؟ شریم نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے مقابل جا کر کھڑا گیا۔ کون سی شرط کی بات کر رہے تھے تم دونوں؟ کوئی نہیں۔ اچھا میں سب سن چکا ہوں۔ بیوی تم نے مجھ سے یہ کیوں چھپایا؟ شریم نے معصومہ کی دونوں بازو کو پکڑ کر سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ تم اسے شادی سے انکار کر دو گے۔ شریم نے غصے بھری نظر اس پر ڈالی۔ تم نے اتنے مقدس رشتے کے لیے شرط ماننے کا کہا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ پلیز شریم، آپ گھر میں منت اور روحان کے رشتے کی بات کریں نا، ورنہ بھائی ہمارا گھر بسنے نہیں دیں گے۔ وہ رو دی تھی۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تمہارے بھائی پر اور اس شرط پر اور تمہارے بھائی کی گھٹیا سوچ پر۔ اس گھٹیا انسان سے کہو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ حسنان بھائی منت کو پسند کرتے ہیں اور منت کی شادی صرف حسنان بھائی سے ہوگی۔ سمجھی؟ میرے سامنے سے چلی جاؤ ورنہ میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ وہ کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ شریم بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد سب سونے جا چکے تھے۔ معصومہ کمرے کے سامنے ٹھہری اس بات کی کشمکش میں مبتلا تھی کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ اسے سوچتے دروازہ کھولا تو وہ لاک نہیں تھا۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا۔ شریم بیڈ پر دوسری طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ معصومہ صوفے پر دونوں گھٹنوں پر بازو لپٹ کر منہ بازو میں دیے رونے لگی تھی۔ اگلی صبح دونوں میں کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ دونوں نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور چلے گئے۔ شریم نے معصومہ کو کھولی چھوڑا اور خود یونی چلا گیا تھا۔ منت بھی یونی جا چکی تھی۔ حسنان آج آفس میں میٹنگ ہے جی ابو، ہماری تیاری مکمل ہے۔ وہ چائے پی رہا تھا، سنجیدگی سے ان دونوں کی طرف بھی متوجہ تھا۔ چاچو آپ کیا کہتے ہیں؟ ڈیل فائنل ہو جائے گی کیا؟ ہاں لگتا تو یہی ہے، گہری سوچ میں ڈوبے ارسلان صاحب نے کہا تھا۔ اب مرد حضرات کو سوائے اپنے بزنس کچھ آتا بھی ہے؟ فاطمہ نے منہ بناتے ہوئے عقیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی سارا دن آفس کا کام اور جب گھر آتے ہیں تو نیوز لگا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ رابعہ نے جیسے فاطمہ کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ ہاں تو اب ہم تینوں آپ کی طرح ویلے تھوڑی ہیں کہ ہر وقت عورتوں کی طرح ڈرامے دیکھیں یا پھر دوسری عورتوں کی برائی کریں۔ ارسلان نے دونوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ توبہ کرے بھائی صاحب، ہم کب برائیاں کرتے ہیں؟ فاطمہ نے منہ بناتے ارسلان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے تھے اور پھر تینوں ان کی طرف۔ عقیل نے ارسلان کی کونی پر کونی ماری۔ میرے خیال میں اب ہمیں چلنا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ دونوں ہماری خاطر تقاضا کر دیں۔ جی بھائی صاحب دیکھو تو صحیح کیسے ہمیں گھور کر دیکھ رہی ہیں۔ حسنان جو ان کے ساتھ بیٹھا ان کی سرگوشی سن کر ہنس رہا تھا کہ آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں۔ رابعہ نے دونوں کو کہا نہیں بھابھی کچھ نہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم آفس چلتے ہیں۔ عقیل کہتا وہاں سے اٹھا تھا اور باہر چلا گیا۔ ارسلان بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ ویسے آپ دونوں غصے میں بالکل ویسی لگتی ہیں جیسے کل آپ دونوں ڈرامہ سیریل میں دیکھ رہی تھی نا، اس ویلن کی طرف، اور ہنس کر بھاگ گیا تھا۔ فاطمہ کا ہاتھ جوتے کی طرف جاتے رکا تھا۔ حسنان بھی بھاگ گیا تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہو کر روحان اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ تب اس کا فون بجا تھا۔ علی لکھا ہوا آ رہا تھا۔ روحان نے کال اٹینڈ کے اسپیکر آن کر کے موبائل سامنے رکھ دیا تھا۔ السلام علیکم، میں بڑے مصروف ہو گئے، آج کل ملتے ہی نہیں ہو۔ وعلیکم السلام، ہاں بس تھوڑا مصروف ہوں۔ آواز سے تو مسٹر روحان پریشان لگ رہے ہیں۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اچھا چلو شام کو ملنے کا پروگرام بناتے ہیں اور میں انکار نہیں سنوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، شام کو ملتے ہیں۔ اوکے مسٹر روحان، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اور علی نے کال کاٹ دی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ امی ایک کپ چائے بنا دے پلیز، بہت تھک گیا ہوں۔ اچھا میری جان، فاطمہ نے حسنان کے بالوں کو پیار سے سلاتے ہوئے کہا۔ منت کچن میں برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی۔ چچی آپ رہنے دیں، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے ایک نظر حسنان پر ڈالی۔ حسنان اس کی آواز پر چونک کر پلٹا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ کچن میں ہے۔ اچھا بنا دو، میں جب تک اوپر سے کپڑے اتار کر آتی ہوں۔ جی منت کہتے ہوئے کچن میں چلی گئی تو فاطمہ اوپر حسنان نے اسے مڑ کر دیکھا لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی حسنان کو نہیں دیکھا تھا۔ منہ بنا کے سیدھا ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد منت نے چائے کا کپ سامنے ٹیبل پر رکھا، جانے لگی۔ حسنان نے آگے ہو کے اس کی نازک کلائی کو تھام لیا تھا۔ میں تھوڑے دن مصروف کیا رہا، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں میڈم، میرا ہاتھ چھوڑیں، درد ہو رہا ہے۔ اس نے گرفت اور بھی مضبوط کی۔ چھوڑیں۔ اس نے ایک بے سود سی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہی۔ وہ مسکرایا۔ منت نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو کانپنے لگی تھی کیونکہ وہ حسنان تھا جس سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ حسنان نے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تو فاطمہ نیچے آتے دکھائی دی۔ حسنان نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آج کل بچ رہی ہو، اس دن لیلا نے بچا لیا اور آج امی نے۔ چلو پھر صحیح بتاؤں گا تمہیں، جیسے پہلے کمرے میں آ کر بتایا تھا یا کچن میں۔ وہ مسکراہٹ دبا گیا تھا جبکہ منت نظر جھکا گئی تھی۔ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں؟ فاطمہ آواز لگائی تھی۔ نہیں کچھ بھی نہیں، منت نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا۔ اپنے کمرے میں چلے گی؟ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ حسنان جو مزے سے چائے پی رہا تھا، چائے جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ نہیں امی، وہ نظر چڑھا گیا تھا۔ ہاں جیسے میں تو جانتی نہیں ہوں نا، مجھے منت ہمیشہ سے بہت پسند ہے، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں، جب تم کہو گے تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ حسنان خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ جی امی، اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ چائے اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی، اس کی محبت نے بہت محبت سے بنائی تھی۔ وہ چائے شفا تھی اس کے لیے۔ اچھا میں جا رہی ہوں کمرے میں آرام کرنے، وہ تھک گئی ہوں۔ جی امی آپ چائے، میں روم میں جانے لگا ہوں۔ منت اپنے کمرے میں پر بیٹھی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، ورنہ حسنان سے تو کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا تھا اور ٹھنڈا سانس لیا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد اندر آیا تھا۔
اس نے اپنا بیگ بیڈ کی سائڈ پر رکھا اور آپ ہی کہتا منت کے گلے لگ گیا تھا، آپ ہی مجھے ہوم ورک کروا دیں، ابھی کروا دیتی ہوں۔ منت نے احمد کے دونوں گال چومتے ہوئے کہا تھا، اور ہوم ورک کے بعد پھر ہم کھیلیں گے، اوکے؟ احمد کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی، اور اپنے بیگ سے ایک ایک کر کے کتابیں نکالنے لگا تھا۔ شام کا وقت تھا، روحان اور علی دونوں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے سینڈوچ اور جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ علی نے روحان کے پریشان چہرے کو دیکھا اور اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ جب سے بیٹھے تھے دونوں میں خاموشی تھی۔ کیا پریشانی ہے میرے بھائی کو؟ روحان نے تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر منہ نیچے کر کے بولا تھا، نائزہ منت کا سنام۔ کیا نائزہ؟ وہ سنان کو پسند کرتی ہے کیا؟ علی کو جیسے جھٹکا لگا تھا، لیکن تم تو کافی عرصے پہلے سے بتا چکے ہو تم سے محبت کرتے ہو۔ پھر بھی وہ روحان کے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ ہاں، لیکن وہ مجھ سے نہیں بلکہ حسنان سے محبت کرتی ہے۔ تم اس سے دوبارہ بات کرو، اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤ، اور پھر بھی اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کیا کروں گا علی؟ اس کے بغیر مر جاؤں گا، روحان سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، بس تم پریشان مت ہو، علی نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا تھا۔ روحان نے ایک نظر سے کو دیکھا، سر کو خم دیا تھا۔ رات کا کھانا کھا کر سب کمروں میں جا چکے تھے۔ شرین دوستوں کے ساتھ باہر تھا، معصومہ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی، کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز، اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ نائزہ تھی۔ تم؟ معصومہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا تھا، کیونکہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی دفعہ ان کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں، میں کیوں نہیں آ سکتی؟ کہ منت نے آبروش کھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، تم آ سکتی ہو۔ منت نے چائے کا کپ اسے تھما دیا تھا۔ یہ لو، گرم گرم چائے پیو۔ اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ دنوں سے دونوں ایک دوسرے سے اکڑ رہے رہتے ہو؟ نہیں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، معصومہ نے نظر چرائے تھے اور پھر خود ہی آگے ہو کر منت کو گلے لگا لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ بتاؤ مجھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن کیوں؟ اس سوال پر وہ خاموش ہو گئی تھی، پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اچھا تم چلو، چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی تھی اور سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی جب شرین اندر داخل ہوتا۔ منت بھاگی ہوئی اس کے پاس گئی اور زور سے اس کے بازو کو پکڑ کر دبایا تھا۔ کیا ہوا منت؟ شرین نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں ناراض ہو تم معصومہ سے؟ تمہاری وجہ سے وہ نہ صحیح سے کھا رہی ہے، نہ ہی پی رہی ہے۔ تم نے اسے رلانے کے لیے اس سے شادی کی تھی۔ شادی سے تو پہلے بڑے بڑے دعوے دار تھے کہ تم اور اس کی اب آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن گئے ہو۔ میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ اب اگر تم نے میری دوست کو کچھ کہا یا اسے ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شریم آنکھیں پھاڑے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی ہے شریم، تم بڑے ہو، سمجھدار ہو، وہ بچی ہے، رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، مگر تم تو سمجھدار ہو۔ جاؤ، جا کے اسے مناؤ، دوبارہ مجھے تمہاری وجہ سے وہ روتی ہوئی نظر نہ آئے۔ منت کی باتیں سن کر شریم کو جیسے احساس ہوا کہ اس نے غلط کیا، کیونکہ وہ بچی تھی، بھلا وہ کیا ہی رشتے کی نزاکت کو سمجھتی۔ شریم ہو کے کہتا اوپر چلا گیا تھا۔ معصومہ نے چائے نہیں پی تھی، وہ بیڈ پر بیٹھی رونے لگی تھی۔ وہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن اسے معلوم تھا وہ شریم ہے۔ وہ منہ گھٹنوں میں دیے اور ٹانگوں پر بازو لپٹے رونے میں مصروف تھی۔ شریم اس کے ساتھ آ کر ٹھہرا تھا، اسے روتا دیکھ کر جیسے شریم کا دل پھٹنے کو تھا۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا تھا اور جب معصومہ نے ایک نظر بھی اس پر نہیں ڈالی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ اسے اگنور کرنا کسے کہتے ہیں۔ اسے رہا نہ گیا، اسے بازو سے پکڑ کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا، گلے لگا لیا۔ سوری میری جان، مجھے شرطوں سے چڑ ہے، تم جانتی ہو مجھے شرطیں لگانا اچھی نہیں لگتا، مجھے غصہ تھا تم سے، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شریم نے اور مضبوطی سے اسے جکڑ لیا تھا، اس کے ماتھے پر لب رکھ دی۔ معصومہ ٹھنڈی سانسیں لینے لگی، اسے معلوم ہو گیا تھا کہ شریم کا غصہ اب ختم ہو چکا ہے اور شریم اپنے اس رویے پر شرمندہ ہے۔ میں نے چائے کا کپ چھت پر لیے بیٹھی تھی، نومبر کی ٹھنڈی شام کا مزہ لے رہی تھی، اکیلے اکیلے چائے پی رہی ہو میڈم؟ کوئی مجھ بندہ نہ چیز سے بھی چائے کا پوچھ گئے۔ منت نے چونک کر پیچھے دیکھا تو حسنان اس کے سر پر ٹھہرا تھا، وہ اس کے مقابل آ کر بیٹھا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ منت نے چائے کا کپ سامنے پڑی لکڑی کی چھوٹی گول میز پر رکھا تھا۔ حسنان نے کپ اٹھایا، اس کی بچی ہوئی چائے پینے لگا تھا، اس کی طرف دیکھنے لگا۔ حسنان کو چائے کو اپنی طرف مسلسل تکتا دیکھ کر منت کا دل کام گیا تھا، اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا تھا۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں، میں یہی چاہتا ہوں، تم بتاؤ کیا خیال ہے؟ منت نے آنکھیں پھاڑے سے دیکھا تھا۔ میں بھی پڑھ رہی ہوں، مطلب مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری پڑھائی، اس کی فکر مت کرو، معصومہ بھی تو پڑھ رہی ہے، تو میں منع نہیں کروں گا، چچی جان مان جائیں گی کیا؟ منت نے سوالیہ نگاہوں سے حسنان کی طرف دیکھا، وہ کرسی سے ٹیک لگائے مسکرا رہا تھا۔ امی نے ہی تو پوچھنے کا کہا ہے۔ منت کو جیسے دھچکا سا لگا تھا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا جواب دوں امی کو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد منت نے سیریس ہو کر حسنان کی طرف دیکھا۔ میری کچھ شرائط ہیں، اگر انہیں پورا کرنے کا وعدہ کرو تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ شادی سے اور کندھوں کو چکاتے رہا تھا۔ شرائط؟ حسنان پریشانی سے منت کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اچھا بتاؤ کیا شرائط ہے؟ منہ بنائے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ ہر اتوار مجھے لیز لا کر دیں گے، مجھ پر کبھی غصہ نہیں کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے نہیں، مجھ پر اعتبار کریں گے، میں آپ کا بھروسہ کبھی نہیں توڑوں گی، مجھے شاپنگ پر بھی لے کر جائیں گے ہر منتھ، اور ہاں، کوکومو بھی چاہیے لیس کے ساتھ بس۔ اور وہ دوبارہ کرسی کے ساتھ لگی تھی۔ حسنان جو دیدے پھاڑے سے دیکھ رہا تھا، باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن لیز اور کوکومو
کیا میں تمہیں بچوں والی چیزیں لا کر دوں گا؟ سوچنے آپ سب مانیں گے تو ہی ہاں کروں گی۔ منت نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا، مجھے لگا کوئی 10 تولہ سونا، کوئی زمین مانگو گی، لیکن تم نے لیز اور کوکو میں مانگا۔ وہ اب تک حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں ہاں، منت ہنس دی تھی، مجھے منظور ہے، تمہاری ساری شرائط منظور ہے۔ اور کچھ؟ حسنان نے اب کی بار منت کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تھا، پھر وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اگلے دن یونی میں منت کینٹین کے سامنے ایک بینچ پر بیٹھی گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حجاب اور عبایا پہن کر یونی آتی تھی۔ لیلیٰ کینٹین سے برگر اور کولڈ ڈرنک لے کر آ رہی تھی۔ لیلیٰ نے ایک بوتل برگر اس کے سامنے رکھی۔ کیا سوچ رہی ہو منت؟ کل رات حسنان نے مجھے نکاح کے بارے میں پوچھا تھا۔ سچ؟ لیلیٰ کی تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ ہاں، میں نے ہاں کر دیا۔ لیلیٰ نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب میں شاپنگ سٹارٹ کر دوں؟ لیلیٰ کی تو جیسے خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ منت نے ایک وائٹ برگر کا لیا۔ پتہ نہیں پاپا ہاں کریں گے یا نہیں۔ وہ کچھ دیر بعد بولی تھی، کیوں نہیں کریں گے انکل؟ بڑا کیا کمی ہے حسنان بھائی میں؟ کتنے ہینڈسم ہیں وہ، بالکل جہان سکندر کی طرح، اور کتنی محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ وہ بالکل سلاح سکندر کی طرح ہے۔ منت نے لیلیٰ کو گھور کر دیکھا تھا۔ ناول کم پڑھا کرو۔ لیلیٰ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا تھا اور آنکھ ونک کی تو وہ بھی ہنستی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ معصومہ اور شریم عافیہ کے گھر کے لیے جا چکے تھے۔ اس کے بعد شاپنگ کا ارادہ تھا۔ رابعہ اور فاطمہ دونوں اپنی دوست کی بیٹی کی شادی میں چلی گئی تھیں۔ احمد بھی رابعہ کے ساتھ چلا گیا تھا۔ مرد حضرات آفس میں مصروف تھے۔ منت گھر میں اکیلی تھی، وہ شادی پر نہیں گئی تھی۔ چائے کا کپ لیے صوفے پر وہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی روحان تیزی سے قدم بڑھتا ہوا منت تک آیا تھا۔ منت نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو سامنے کھڑا تھا۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ سامنے میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ آپ؟ منت نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں آ سکتا؟ آخر میری بہن کی شادی ہو کر آئی ہے یہاں اس گھر میں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائے منت کے چہرے کو غور سے دیکھا تھا، جسے دیکھنے کے بعد سفید پڑ چکا تھا۔ روحان سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ آپ کی بہن آپ کے گھر جا چکی ہے تو آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ اور مجھ سے جھوٹ مت بولنا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے گھر گئی ہے۔ منت نے وہیں سے بازو کو لپٹتے غصے سے کہا تھا۔ وہ صوفے پر اب کی بار ٹیک لگا کر اس کی بات سن رہا تھا۔ دراصل میں تم سے بات کرنے آیا ہوں، لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن روحان اس کے چہرے پر نظر ٹکائے ہوئے تھا، اسے مسلسل اپنی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ روحان بھائی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں یہاں سے دفع ہو جائیں۔ بھائی لفظ تو جیسے روحان کے کانوں میں سیسا ڈال گیا تھا۔ وہ غصے پر قابو پاتا مٹھیا بیچے وہیں بیٹھا رہا۔ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ منت نے اس کی بات اگنور کر دی تھی، جیسے اس نے سنی ہی نہ ہو۔ معصومہ اور شریم عافیہ کے گھر سے نکلنے کے بعد شاپنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ کسی مال میں شاپنگ کرنے میں مصروف تھے۔ شریم، دیکھو نا یہ ٹیڈی بیئر کتنا پیارا ہے، مجھے یہ چاہیے۔ کہ یار کیا بچوں والی حرکتیں کر رہی ہو، لے دو نا یار پلیز۔ اچھا لے لو۔ اچھا شریم، آنٹی اور انکل کے لیے بھی شاپنگ کرنی ہے ابھی؟ ہاں میری ماں کر لیں گے، جلدی سے شاپنگ کرو، پھر کسی اچھی جگہ کھانا کھائیں گے، چلیں۔ اوکے میری سویٹ ہارٹ، معصومہ نے شریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ منت میرے صبر کا امتحان مت لو، میرا نام انائزہ ہے، آپ کو کس نے حق دیا آپ مجھے منت بلائیں؟ روحان غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور منت کے قریب آیا، اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے صوفے پر دھکا دیا تھا اور خود اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ سہم کر پیچھے ہو گئی تھی۔ تم جانتی ہو نا میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے تمہیں بتایا تھا، پھر تم نے کیوں کسی اور کو چنا؟ میں رشتہ بیچ دیتا ہوں، ہم شادی کر لیتے ہیں، میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم حسنان کو بھول جاؤ گی۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ انائزہ کبھی اپنی محبت کے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ میں صرف حسنان سے محبت کرتی ہوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی بتا رہی ہوں کہ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ وہ چیخی تھی۔ روحان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھی۔ اس نے منت کو اپنی طرف کھینچا۔ روحان نے سختی سے منت کا منہ پکڑتے ہوئے کہا تھا، بتاؤ کیا کمی ہے مجھ میں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، پھر تم نے کیوں حسنان کو چنا؟ وہ مجھ سے زیادہ تمہیں محبت نہیں کر سکتا، مر کر بھی نہیں۔ سرخ ہوتی آنکھوں سے منت کو گھورتے ہوئے بولا تھا، چھوڑو مجھے گھٹیا انسان، لعنت بھیجتی ہوں تم پر، اور تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ منت کی آنکھوں سے آنسو نکل کر روحان کے ہاتھ پر گرے تھے۔ مجھے ہاں چاہیے جب میری امی آئیں تو، ورنہ حسنان کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ منت نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب منت، یہ کیا؟ اگر تم نے رشتے کے لیے ہاں نہ کی تو میں اسے مار ڈالوں گا، بلکہ ہر اس شخص کو مار ڈالوں گا جو تمہیں مجھ سے دور کر دے گا، سمجھی؟ کہتے ہوئے روحان نے منت کو پیچھے کی طرف دھکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ دفعہ ہو جاؤ گھٹیا انسان، تم جیسے لوگ جو زبردستی کر کے سب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، وہ اس دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں اور کسی کو زبردستی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ منت چیخی تھی۔ روحان نے غصے بھری نظر منت پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، پھر سکون سے حسنان کی موت کا تماشا دیکھنا، اور وہاں سے چلا گیا۔ منت اپنے گھٹنوں کو سینے سے لگائے اوندے منہ صوفے پر لیٹ گئی تھی اور زور سے رونے لگی تھی۔ منت کا حجاب کھل کے اس کے سر سے گر چکا تھا اور وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ ارسلان، مجھے لگتا ہے کچھ مسئلہ ہے، نازا آج بہت بجھی سی تھی۔ ہماری شادی پر جانے سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں محسوس تو مجھے بھی ہوا ہے۔ اریبہ، کیا تم نے اس سے پوچھا نہیں کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا تھا، اس نے کچھ بتایا نہیں۔ ارسلان صاحب داڑھی پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں خود اس سے صبح پوچھ لوں گا، تم مت پوچھنا۔ جی ٹھیک ہے۔ معصومہ اور شریم ایک ایک کر کے ساری فائل فاطمہ اور عقیل کو دکھا رہے تھے۔ ارے واہ، اتنی ساری شاپنگ! اور
اور یہ ٹی وی اور یہ ٹیڈی بیئر اور گڑیا یہ سب عقیل نے مشکوک نظروں سے شریم کو گھورا تھا۔ شریم بھی آگے بہت چالاک تھا، وہ بھی سمجھ گیا تھا ارے نہیں بابا وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں، ابھی تو ہم بچے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جب تک ہم دونوں کی تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی۔ شرم کرو، اپنے باپ کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ نے شریم کو گھورا تھا۔ معصومہ ویسے سر جھکا گئی تھی۔ حسنان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا، آخر آج وہ اتنی خاموش اور پریشان کیوں تھی؟ کچھ دیر وہ لیٹے لیٹے سوچنے کے بعد اپنے بیڈ سے اٹھا کمرے سے باہر نکلا، سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ فاطمہ نے اس کا بازو تھام کے اسے روکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ خاموشی سے نظر جھکا گیا تھا۔ بتاؤ حسنان امی پلیز مجھے ایک دفعہ منت کے پاس جانے دیں، مجھے پتا ہے کچھ ہوا ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ نہیں ہرگز نہیں، یہ کوئی وقت ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہیں اس کی فکر ہے مگر تم ابھی نہیں جا سکتے۔ لیکن امی میں نے بس کہہ دیا نا، چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ حسنان خاموشی سے اپنے کمرے میں چل دیا تھا۔ ایک جانب حسنان اپنے کمرے میں چل دیا اور دوسری جانب منت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر روندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہاں مجھے ہاں چاہیے جب میری امی رشتہ لے کر آئے تو، ورنہ حسنان کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، وہ یوں ہی بے جان ہوتی روتی وہ منظر رات کی تاریکی کو مزید بڑھا رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے، لانچ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حسنان کی پوری توجہ منت پر تھی جو خاموشی سے چائے کا کپ ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ نازیہ میرا بچہ ادھر آؤ۔ حسنان کی آواز پر منت نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی آنکھوں سے صاف واضح تھا اس کی آنکھوں سے صاف واضح تھا کہ وہ ساری رات سوئی نہیں ہے۔ جی بابا، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، کیا مسئلہ ہے میری بیٹی کو؟ ادھر آؤ بابا کی جان۔ منت سے وہاں سے اٹھی تھی اور اسلان صاحب کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ اسلان نے منت کو گلے لگاتے ہوئے اس کے بالوں کو پیار سے سلایا تھا۔ بتا میری گڑیا کیا ہوا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے کیا؟ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ بتا دیا جائے، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا تھا۔ بتاؤ بیٹا، ہم سب پریشان ہیں۔ رابعہ نے کہا تھا کسی نے یونی میں تو تنگ نہیں کیا؟ کی نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں تھا ابو، وہ میری ڈائمنڈ کی رنگ گم ہو گئی ہے مجھ سے، وہ بابا نے لاسٹ برتھ ڈے پر دی تھی۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر نیچے کو گرنے تھے۔ وہ آج سب سے جھوٹ بول گئی تھی جسے جھوٹ سے نفرت تھی۔ وہ فاطمہ نے ٹھنڈا سانس لیا تھا۔ اسنان بھی پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منت جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس کی سوچی آنکھیں دل پر جیسے خنجر چلا رہی تھی۔ ارے میری بچی نے اس بات کی ٹینشن لی ہے، میں اور لا دوں گا، سب کچھ میری بیٹی کا تو ہے۔ احمد جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، وہ اچانک سے بولا، بابا سب آپ ہی کا ہے تو میرا کیا ہے؟ منہ بنائے بولا تو سب ہنس دیے تھے۔ دوسری جانب روحان اپنی گاڑی والی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ یا روحان تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں تو اور کیا کرتا، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ ایک دفعہ مل جائے مجھے حسنان کا بھوت تو اس کے سر سے اتار دوں گا میں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا، مسکرانے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسے شیطان دماغ کے مالک تھے۔ اچھا آج رات میں دبئی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ہفتے کو واپس آؤں گا۔ روحان نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں ضرور آؤں گا سی آف کرنے۔ معصومہ عافیہ کی طرف چلی گئی تھی۔ روحان کے جانے کی وجہ سے وہ روحان کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، حسنان آفس میں بیٹھا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکا، صبح سے موقع نہیں ملا تھا منت سے بات کرنے کا۔ تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ جی آ جائیں سر، سب آ چکے ہیں اور میٹنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں۔ عبداللہ سیکرٹری نے ہاتھ میں فائل پکڑے بتایا تھا، ٹھیک ہے چلے میں آ رہا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا اور کوٹ سیٹ کرتا موبائل ٹیبل پر رکھا اور میٹنگ کے لیے چلا گیا تھا۔ شام کے وقت شریم سیڑھیوں سے اترتا ہوا باہر لان کی طرف آیا تو منت تک کو اکیلے بیٹھے پایا تھا۔ اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ شریم کی بات پر منت نے چونکے سے دیکھا۔ ویسے ہی معصومہ کب تک وہاں رہے گی؟ آج رات کو روحان آفس کے کام سے دبئی جا رہا ہے، کل اسے لے آؤں گا۔ اچھا وہ سر کو کم کر گئی تھی، تم نے صبح سب سے جھوٹ کیوں کہا؟ کیا مطلب؟ منت میں نے گارڈ سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہماری غیر موجودگی میں روحان آیا تھا۔ کیا کیا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے۔ منت چند منٹ خاموش رہی اور پھر سب کچھ بتا دیا۔ شریم کے سنتے ہی آواز کھو گئے تھے، مٹھیاں پیچھے سرخ آنکھوں سے روحان کی نفرت دل میں لیے منت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ گھٹیا شخص، اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا؟ پہلے میری بیوی کو ورگلایا کہ وہ تمہیں منائے کہ وہ روحان سے شادی کر لو، اور جب وہ یہ نہ کر سکا تو گھٹیا حرکتیں کرنے لگ گیا۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شریم پلیز مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں بھائی سے اور امی ابو سے بھی کہ اس کے آنے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کر دیں۔ شریم حسنان کو روحان کے بارے میں مت بتانا لیکن پلیز پلیز۔ شریم نے چند منٹ خاموش رہنے کے بعد سر کو خم دے دیا تھا۔ دوسری جانب روحان اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں لیٹا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سب جو وہ اس کے ساتھ کر کے آیا تھا، ایک منٹ کے لیے اس کا دل دکھ کر ابھرا تھا۔ وہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ اسے دکھ دیتا، لیکن پھر حسنان کا نام اس کے کان میں گونجا، نفرت کی آگ جلنے لگی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا حسنان تمہیں میں، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ گرایا تھا۔ فاطمہ اور عقیل کمرے میں بیٹھے تھے۔ اچھا تو حسنان اور نازیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں؟ عقیل نے شریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حسنان سر جھکائے ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ بابا پلیز آپ ایک دفعہ چاچو سے بات کر لیں، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ بیٹا رات ہونے کو ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے بات کرنے کا؟ اور ایسے معاملات میں جلدی نہیں کی جاتی۔ بابا کیا آپ نازیہ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے؟ نہیں بیٹا، وہ میری بیٹی جیسی ہے، اور سچ بولو تو مجھے میری
میری بھی یہی خواہش تھی کہ میری بہو بنے، لیکن ارسلان اگر اس نے انکار کر دیا تو بابا پلیز بات کر لیں، ارسلان نے جیسے منانا چاہا تھا۔ اچھا چلو بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت جلدی ہے بابا، آپ فکر نہ کریں، وہ انکار نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے۔ اور آپ نے ہر حال میں جمعے کو نکاح کے لیے منانا ہے۔ اوف اللہ کس قدر جذباتی بچے ہیں میرے، یقین نے ماتھا تھاما تھا۔ سب ایک جگہ لاؤنج میں جمع ہو چکے تھے۔ جی بھائی صاحب آپ نے کیوں بلایا ہے؟ عقیل صاحب چند منٹ کی خاموشی کے بعد ارسلان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ دراصل بات یہ ہے کہ حسنان اور عنائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے بے یقینی سے پہلے منت اور پھر حسنان کی طرف دیکھا۔ وہ ہکا بکا وہیں بیٹھا رہا۔ چند منٹ خاموشی کے بعد ارسلان منت کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ کیا یہ سچ ہے عنائزہ بیٹا؟ ان کے چہرے پر قدرے نرماہٹ تھی۔ منت ارسلان کی طرف دیکھنے لگی۔ بتاؤ بیٹا، رابعہ نے کہا۔ جی امی ابو یہ سچ ہے، اور وہ کہتے ہی نظر جھکا دی تھی۔ ارسلان نے سر کو خم دیا۔ دیکھو ارسلان کوئی زبردستی نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ تمہیں برا لگا یا نہیں، میرے دل کی بھی یہی خواہش تھی کہ عنائزہ میری بہو بنے۔ نہیں بھائی آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، ارسلان میرے لیے میرے بیٹے جیسا ہے، اگر دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو انکار کا کوئی جواز نہیں بنتا میرے پاس۔ اگر بچے خود سے پسند کر لیتے ہیں، شادی کا کہتے ہیں، تو اس میں برا ماننے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ بچے غلط راستہ اختیار کریں یا کچھ خود سے کر لے تو بہتر ہے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ رابعہ تم بتاؤ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ جی اگر آپ کو یہی اچھا لگتا ہے تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی، میرے لیے تو فخر کی بات ہے کہ حسنان میرا داماد بنے گا، میری بیٹی میری آنکھوں کے سامنے رہے گی ہر وقت، اور میرے بھتیجے سے زیادہ کوئی قابل اعتبار ہو ہی نہیں سکتا۔ ارسلان میں تمہارا کیسے شکر ادا کروں، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ نہیں بھائی مجھے شرمندہ نہ کرے ارسلان، بچے یہ چاہتے ہیں کہ اس جمعے کو دونوں کا نکاح کر دیا جائے، لیکن بھائی یہ تو بہت جلدی ہے، صرف 2 دن رہتے ہیں۔ جی بھائی صاحب یہ بہت جلدی ہے، کیسے کریں گے، میری ایک ہی بیٹی ہے، بہت ارمان ہے میرے۔ رابعہ گیل سے بول رہی تھی فکر مت کرو سب ہو جائے گا۔ فاطمہ نے رابعہ کا ہاتھ دبایا تھا۔ ہم ابھی سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، جب عنائزہ کی BS کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم شادی کر دیں گے۔ ارسلان کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حامی بڑھ لی تھی۔ منت اور ارسلان ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، گھر کو ایک دفعہ پھر خوشیوں نے آن گھیرا تھا۔ اگلے دن صبح کو روحان نے عافیہ کو کال کی۔ کیسی ہیں امی؟ میں ٹھیک ہوں، میرا بیٹا کیسا ہے؟ میں ٹھیک ہوں، معصومہ چلی گئی کیا؟ نہیں وہ آج جائے گی، شریم آئے گا لینے۔ اچھا آپ اپنا بہت سارا خیال رکھنا، اور آج یا کل میں مصروف رہوں گا، پریشان نہ ہونا، میں جمعے کو خود کال کروں گا آپ کو۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ جی امی۔ اور روحان نے کال کاٹ دی تھی۔ بھائی کا فون تھا؟ ہاں اچھا کب آ رہا ہے شریم؟ انہوں نے کہا وہ شام کو آئیں گے۔ شام کو رابعہ فاطمہ اور شریم معصومہ کو لینے پہنچے تھے۔ عافیہ ہم نے منت اور حسنان کا رشتہ پکا کر دیا، اس جمعے کو نکاح ہے دونوں کا، ماشاءاللہ۔ وہ تو مبارک ہو آپ دونوں کو، خیر مبارک۔ فاطمہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ معصومہ کو تو جیسے شوق سا لگا تھا۔ اچھا عافیہ جمعے کو پہنچ جانا، ہم دعوت دینے آئے ہیں۔ جی ضرور، میری ایک اکلوتی بانجی ہے، میں ضرور آؤں گی۔ اور پھر 2 دن ایسی تیاری میں گزر گئے تھے۔ جمعے کی صبح خوشیوں کا سورج لے کر طلوع ہوا تھا، وہ دن آ گیا تھا جس کا انتظار تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے۔ منت نماز ادا کر کے قرآن پاک پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، سب نے ناشتہ کیا، لانڈری سے کپڑے آ چکے تھے، منت تیار ہو کر کالج آ چکی تھی، جمعے کا وقت بھی ہونے والا تھا۔ جمعے کی نماز سے پہلے روحان نے کال کیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک، میں بہت خوش ہوں۔ جی امی میرے ساتھ دبئی کی ایک پارٹی نے پارٹنرشپ کر لی ہے، ماشاءاللہ میرا بیٹا، اللہ کامیاب کرے، آمین۔ آپ بتائیں کیا کر رہی ہیں؟ میں تیاری۔ کیوں کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں آج عنائزہ اور حسنان کا نکاح ہے۔ تو مصروف تھے نا، ورنہ بتا دیتی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ نکاح بیٹا عنائزہ اور حسنان کا، لیکن روحان کال کاٹ چکا تھا، اس سے کیا ہوا؟ عافیہ نے حیرانگی سے کہا تھا۔ جمعے کی نماز کے بعد سب مہمان جمع ہو گئے تھے۔ منت اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے ٹھہری، سفید رنگ کا لباس پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، وہ نفیس سی جویلری پہنے نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری جانب حسنان سفید شلوار قمیض اور اس پر میرون شنیل کی واسکٹ پہنے وہ شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ 4 بجنے والے تھے، نکاح کی تقریب ہوئی۔ نکاح کے بعد سب نے دعا کی، منت نے دعا والے ہاتھ چہرے پر پھیرے، سامنے دیکھا تو روحان بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا تھا، اس کے سامنے آ کر ٹھہرا تھا۔ منت کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ حسنان مولوی صاحب کو مٹا تھا۔ روحان وہاں کچھ دیر سن کھڑا رہا، آنکھوں میں گسارے، اور وہاں سے چلا گیا۔ عافیہ سے دیکھ رہی تھی، رات کے وقت منت اسی لباس میں تھی، وہ اپنے کمرے میں شیشے کے سامنے کھڑی جویلری اتار رہی تھی، دوپٹہ بیڈ پر بکھرا پڑا تھا۔ تبھی حسنان دروازے سے اندر آتا ہوا دکھائی دیا، وہ منت کے پاس آ کر ٹھہر گیا تھا جو شیشے میں اپنے پیچھے کھڑے حسنان کو دیکھ رہی تھی۔ حسنان نے آگے ہو کر منت کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھی اور منت کو اپنے ساتھ میں لیا تھا، اسے اپنے اتنے قریب پا کر وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ چھوڑے مجھے، آج تو تم بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو، یہ کہتا اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے گیا تھا۔ منت کی ٹانگوں سے جیسے جان نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ رونے والی ہوئی شکل بنا کر اسے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی حسنان تھا اور اس سے مسنا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتا رہا، پھر پیچھے ہو کر اپنے سامنے
اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم مجھے مل گئی ہو۔ سب بہت مشکل لگتا تھا لیکن اللہ نے تمہیں مجھے عطا کر دیا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے بتا رہا تھا، نظر جھکائے ٹھہری رہی تھی۔ اچھا سنو، وہ پیچھے سے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ جی بولیں۔ آج میں تمہارے لیے خود چائے بناؤں گا، تم چینج کر لو پھر مل کر چائے پیئیں گے۔ اوکے، منت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ باہر چلا گیا۔ ایک منٹ کے لیے روحان کا خیال آیا تو جرجری لی تھی اور کپڑے تبدیل کرنے چلے گی۔ کمرے میں ہر چیز زمین پر بکھری پڑی تھی۔ وہ بیڈ سے ٹیک لگائے نیچے زمین پر بیٹھا تھا، سر پیچھے کی طرف بیڈ سے ٹکائے منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دلہن کے روم میں وہ سجی سوری نہایت خوبصورت کسی پری کی طرح لگ رہی تھی، لیکن وہ اب روحان سے چھن چکی تھی۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر نیچے گر رہے تھے۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ مضبوط اور صاف مالک جس نے والد کی وفات کے بعد اتنا بڑا بزنس اکیلے سنبھالا، وہ مضبوط انسان آج کہیں کھو گیا تھا۔ وہ ہر چیز حاصل کرنے والا لڑکا آج اپنی محبت سے ہار بیٹھا تھا۔ عافیہ کافی دیر سے دروازہ بجا بجا کر تھک گئی تھی۔ ایک آخری دفعہ اس نے دروازے پر دستک دی۔ روحان بیٹا دروازہ کھولو میری جان۔ وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، وہ بے بس سا وہیں بیٹھا رہا۔ عافیہ وہاں سے چلی گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ معصومہ اور شریمہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ معصومہ کو خاموش پا کر شریمہ ہلکا سا آگے ہوا تھا۔ معصومہ کو اپنے سائے میں لے لیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے۔ وہ بیزاری سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دینے لگی تھی۔ نا جی نا، ہم باہر جا رہے ہیں۔ ابھی کیا؟ لیکن کہاں؟ آئس کریم کھانے؟ اور کہاں؟ شریم نے معصومہ کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نہیں جانا۔ معصومہ نے جیسے جان چھڑوانی چاہتی۔ جی نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ شریم معصومہ کا ہاتھ پکڑتے باہر لے کر زبردستی گیا تھا۔ سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئے تھے۔ شریم ہکا بکا کچن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چلتا ہوا کچن تک گیا تھا۔ اسنان بھائی، آپ چائے بنا رہے ہیں؟ اس نے دو خالی پڑے کپوں کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا۔ شریم نے تیکھی نظروں سے اسنان کو دیکھا۔ ہاں کیوں، میں نہیں بنا سکتا کیا؟ آپ کو تو ابھی سے رن مریدی کی عادت پڑ گئی ہے۔ شریم نے سرگوشی کی۔ اسنان نے منہ پھلائی سے دیکھا تھا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر شریم؟ ابھی کچھ دن پہلے جو آپ اپنی بیوی کا سر دبا رہے تھے، اس کا کیا؟ سر دبانا رن مریدی میں نہیں آتا کیا؟ اس نے مسکراہٹ دباتے سرگوشی کی تھی۔ شریم کا رن کھا کے سیدھا ہوا تھا۔ معصومہ ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہم چلتے ہیں، امی پوچھے تو بتا دینا ہم باہر گئے ہیں۔ چلو معصومہ۔ وہ دونوں چلے گئے تھے۔ اسنان کپوں میں چائے ڈالے، وہ چائے لے کر لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ منت بھی کپڑے تبدیل کر کے وہیں آ گئی تھی۔ میڈم آ گئی ہیں آپ؟ اس نے منت کو دیکھا، اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھی تھی۔ جی ہاں، یہ لو چائے، میں نے خود بنائی ہے، پہلی دفعہ صرف تمہارے لیے۔ منت نے چائے کا کپ لیتے ہوئے اسنان کو دیکھا، جس نے آج منت پر نظریں گاڑ رکھی تھی۔ وہ کپ سے سپ لیتے ہوئے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی تھی۔ چائے کا ایک سپ لیتے منت نے اسنان کو گھورا تھا۔ اتنی بری چائے اس نے زندگی میں کبھی نہیں پی تھی۔ کیسی ہے چائے؟ اسنان نے ایکسائٹڈ ہو کے منت سے پوچھا تھا۔ اچھی ہے، بمشکل حلق سے جھوٹ نکلا تھا۔ اسنان نے بھی چائے کا ایک سپ لیا تو چائے جیسے حلق میں اٹک گئی تھی۔ اس نے منت کی طرف دیکھا جو اسی کی طرف دیکھ ہنس رہی تھی۔ اسنان نے منہ پھیلا کے اسے دیکھا تھا۔ اگلی صبح روحان عافیہ کے قدموں میں گود میں سر رکھے بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم اسے پسند کرتے ہو؟ میں نے سوچا تھا واپس آ کر بتاؤں گا، لیکن وہ لال آنکھوں میں نفرت لیے اپنی ماں کو بتا رہا تھا۔ امی، میں نے اسے کہا تھا کہ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی اپنی محبت حاصل کرنے کی، لیکن اس نے اسنان کو چنا۔ کیوں امی؟ اس نے مجھ پر اسنان کو کیوں پھونکے دی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ تمہیں کوئی کمی نہیں ہے، میرا بیٹا اتنا پڑھا لکھا، اتنا بڑا بزنس مین ہے۔ میں تمہارے لیے اچھی لڑکی تلاش کروں گی، تم اسے بھول جاؤ۔ اب وہ اسنان کی عزت ہے۔ اسنان وہاں سے روحان وہاں سے اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ گاڑی میں بیٹھا چلا گیا تھا۔ عافیہ روحان کو روکنے کی کوشش کرنے لگی لیکن بے سود۔ دوسری جانب لاؤنج میں سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ معصومہ اور شریم جا چکے تھے۔ اسنان خود منت کو یوں نہیں چھوڑنے گیا تھا۔ شکر ہے بھائی جان، میں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا فرض ادا کر دیا۔ اسنان صاحب ارسلان عقیل کی جانب رخ کیے بول رہا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو بھائی جان۔ فاطمہ نے ارسلان کی طرف دیکھا۔ آپ مرنے کی باتیں تو مت کرے ارسلان۔ رابعہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ارسلان کو جیسے گھورا تھا۔ عقیل نے ارسلان کا ہاتھ تھاما۔ تم ایسے مت بولو، ابھی تو ہم نے احمد کی بھی خوشیاں دیکھنی ہے۔ روحان کچھ دیر بعد واپس گھر آیا اور بغیر عافیہ کو کچھ کہے اپنے کمرے میں جا کر سامان پیک کرنے لگا۔ روحان بیٹا کپڑے کیوں پیک کر رہے ہو؟ عافیہ بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو روحان کی بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بتاؤ امی، میری دبئی کی فلائٹ ہے 1 گھنٹے بعد۔ عافیہ ہکی بکی سے دیکھنے لگی تھی۔ تم ایک لڑکی کی خاطر مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ امی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ دن بعد وہیں بلوا لوں گا۔ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ وہی کہتا وہاں سے اپنا سامان اٹھائے وہاں سے چلا گیا تھا اور عافیہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایئرپورٹ کے باہر علی کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ یار روحان، تیرا دماغ خراب ہے؟ یہ کیا بے وقوفی والی حرکت کر رہا ہے؟ مجھے اب یہاں نہیں رہنا، اپنا سب کچھ تو میں کھو چکا ہوں، اب یہاں رہ کر کیا کروں گا؟ ورنہ آنکھوں کو چھپاتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی پاؤں پر ڈھکتا ہوا رہ گیا تھا۔ شام کے وقت معصومہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ شریم نے اس کے چہرے پر پڑتے بالوں کو پیچھے کیا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ معصومہ نے ایک نظر شریم کے شفاف چہرے کو دیکھا تھا، پھر نظر چھپا گئی تھی۔ روحان بھائی، آج
صبح کی فلائٹ سے دبئی چلے گئے ہیں کیا؟ شریم کے دل میں جیسے لڈو پھوٹا تھا۔ معصومہ نے شریم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ معصومہ منہ پھیلائے دیکھنے لگی تھی۔ منت اپنے کمرے میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی، کالے رنگ کی لانگ فراک پہنے، لاحسا میک اپ کیا اور نہایت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری جانب حسنان بلیک سمپل شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے بہت سادہ تیار ہوا تھا، لیکن حسنان بہت خوبصورت تھا اور سمپل بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ حسنان نے فارم ہاؤس میں منت کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا تھا۔ فارم ہاؤس گھر سے کچھ دیر کی مسافت پر تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر روانہ ہوئے تھے اور وہاں کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے تھے۔ پہلے ان دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حسنان منت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے ایک جگہ پر لے گیا تھا۔ آنکھیں کھولو۔ منت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تھی، ہر طرف بہت ہی نفاست سے پھول سجائے گئے تھے اور میوزک بھی چل رہا تھا۔ حسنان نے پھولوں سے سجی ایک نفیس اور چھوٹی سی میز سے ایک باکس اٹھایا، اسے کھولا اور اس میں ایک نہایت ہی نفیس سا ڈائمنڈ کا نیکلس نکالا تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے، میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ منت جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، آپ جانتے ہیں نا کہ یہ کتنا قیمتی ہے، تم سے زیادہ تو نہیں ہے۔ حسنان، آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ حسنان ایک دم سے ہنس دیا۔ تو میری چھوٹی سی کم عقل بیوی، تم بھول رہی ہو کہ ہمارا کتنا بڑا بزنس ہے اور یہ میری محنت کی کمائی سے لیا ہوا ہے، ایک روپیہ بھی بابا کی کمائی سے نہیں لیا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ حسنان نے وہ نیکلس منت کے گلے میں پہنایا تھا۔ اس کی خوبصورت گردن میں وہ ہار جیسے قہر برسا رہا تھا۔ حسنان اس کی خوبصورت گردن پر جھکا اور وہ ہڑبڑا گئی تھی۔ حسنان نے گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اسے پیچھے اس سے گلے لگایا تھا۔ منت کانپ رہی تھی۔ حسنان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور کپل ڈانس کرنے لگے تھے۔ حسنان نے نظریں منت کے چہرے پر گاڑی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، پکا پرامس۔ رات کو 12 بجے کے بعد وہ دونوں گھر پر واپس آ چکے تھے۔ وہ سب سو چکے تھے۔ منت اپنے کمرے میں گئی اور حسنان اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگلی صبح منت، یار اب تو کوئی لیکچر نہیں ہے، چلو نا یار باہر چلتے ہیں۔ لیلا کب سے منت کا سر کھا رہی تھی۔ یار یونی سے باہر کہاں جائیں؟ منت نے تاک کر دیکھا تھا، باہر کیفے ہے نا، وہاں چلتے ہیں، چل کر کافی پیتے ہیں۔ اچھا چلو۔ منت وہاں سے اٹھے، دونوں یونی سے باہر آ گئی تھی۔ کہاں ہے کیفے؟ منت نے لیلا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لیلا تھوڑا آگے ہوئی تھی، وہ دیکھ سامنے ہے، تھوڑا سا آگے جا کر وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے چلو۔ شریم آج یونیورسٹی نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ معصومہ کالج گئی ہوئی تھی۔ رابعہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ فاطمہ جوس کا گلاس بنائے رابعہ کے پاس سے جا رہی تھی۔ امی میں چلتا ہوں۔ شریم فاطمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چچی کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ آج صبح تو بالکل ٹھیک تھی۔ ہاں میری جان، میں ٹھیک ہوں، بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے مما، پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ احمد جو کہ رابعہ کی خراب طبیعت سے گھبرایا ہوا تھا، اس نے رابعہ کو گلے لگاتے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، آپ فکر مت کرو۔ رابعہ نے احمد کو گلے لگاتے ہوئے کہا تھا۔ یہ لو جوس پی لو۔ بھابھی آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے زحمت کیسی، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں آپ میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ آج میں آپ کا رکھ رہی ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ رابعہ نے گلاس لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا تھا۔ اچانک ایک کار منت اور لیلا سڑک پار کری تھی۔ یار گاڑی پر آ جاتے ہیں، میں نے بولا بھی تھا، پھر یہاں سے سیدھا گھر چلے جاتے ہیں۔ اوف کچھ نہیں ہوتا، لیلا نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچانک سے کار آئی اور کار کا دروازہ کھولتے ہی کسی نے منت کو اپنی طرف کھینچا تھا اور کار کو لاک کر دیا اور کار اسپیڈ سے وہاں سے گزر گئی تھی کہ لیلا کار کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ رہی تھی، رکو کون ہو تم لوگ، چھوڑو میری دوست کو۔ لیکن کار تو فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ لیلا بھاگتے ہوئے اچانک نیچے گری تھی، جس سے اس کے ماتھے پر چوٹ لگی تھی اور وہاں سے اٹھی سب اتنا اچانک ہو کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ منت کا بیگ اپنے پاس پڑا دیکھا تو اس نے منت کے بیگ سے موبائل نکالا اور حسنان کو کال کی تھی۔ حسنان اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب اسے کال آئی تھی۔ حسنان نے کال اٹینڈ کی۔ حسنان بھائی، وہ رو رہی تھی۔ لیلا کی روتی آواز سن کر حسنان کی تو جیسے جان بن گئی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ منت کہاں ہے؟ حسنان بھائی منت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہڑبڑا گیا تھا۔ لیلا نے اسے سب بتا دیا۔ حسنان کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ تم وہیں رہو، میں آ رہا ہوں۔ حسنان اور عقیل اور ارسلان کو سب بتائے۔ وہاں سے ان دونوں کے ساتھ لیلا کے پاس گئے تھے۔ ارسلان کی تو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لیلا کے پاس پہنچے تھے۔ لیلا نے انہیں ساری تفصیل بتا دی تھی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ حسنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن منت کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ رابعہ کا رو کا برا حال تھا۔ شریم اس کشمکش میں تھا کہ وہ کون ہوگا، کیونکہ روحان تو وہاں سے جا چکا تھا۔ ہم نے سارے شہر میں ناکہ بندی کر دی ہے، امید ہے کہ کچھ پتہ چل جائے گا۔ پولیس آفیسر عقیل کو بتا رہا تھا۔ ابھی تک کیوں پتہ نہیں چلا؟ شام ہو گئی، آپ لوگ میری بیوی کو ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ حنان نے پولیس آفیسر کو غصے سے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ دیکھیے جناب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا اور اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی پہ شک ہے کیا؟ ہاں، شریم نے کہا تو سب نے حیرانگی سے دیکھا۔ کس پر ہے؟ حسنان نے پوچھا تھا۔ روحان، مجھے روحان پہ شک ہے، منت کی خالہ کا بیٹا اور میرا سالہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ارسلان نے شریم کو اپنی غیر ہوتی حالت سے دیکھا تھا۔ کس بنیاد پر آپ یہ شک ظاہر کر رہے ہیں؟ پولیس آفیسر نے شریم کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ شریم نے ساری بات بتاتی تھی، جس طرح اس نے منت کو ہراساں کیا تھا، کس طرح گھر میں گھس کر ڈرایا تھا۔ حسنان کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن میرا بھائی کل دبئی چلا گیا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ معصومہ نے غصے سے شریم کو گھورا تھا۔ آپ پلیز بتا
پتہ کریں کہ وہ گیا بھی ہے کہ نہیں۔ پولیس آفیسر وہاں سے سر کو خم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ رابعہ کو روحان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جبکہ حسنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحان کو جان سے مار دے۔ ایک دفعہ تو مجھے بتا دیا ہوتا۔ حسنان سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا اور پھر فوراً ہی اٹھا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ معصومہ کمرے کی طرف بھاگی تو روحان کو کال ملایا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بولا گڑیا بھائی منت تک بھاگ گئی کیا؟ روحان جیسے حیران ہوا تھا۔ لیکن کس نے کیا بھائی؟ یہاں سب لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن میں تو دبئی میں ہوں، میں پاکستان آتا ہوں۔ نہیں پولیس آپ کو پکڑ لے گی، یہ کہتے ہیں معصومہ نے کال کاٹ دی تھی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب منت کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ایک نظر کمرے پر ڈالی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کمرے میں صرف ایک بیڈ اور بیڈ کے ساتھ ایک پھولوں کا گلدان پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتے کمرے تک آئے تھے، زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ باہر نکالو مجھے۔ وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی دروازہ بجانے لگی۔ وہ پھر تھک کر بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ میری عزت کی حفاظت فرما، مجھے یہاں سے نکال دے، میری مدد کر۔ وہ رو رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا، کوئی جلتا ہوا اندر آیا تھا۔ منت کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اس نے منت کی بازو پر اپنی گرفت بڑھا دی تھی۔ وہ درد سے چیخی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ روتے ہوئے اس سے سوال کر رہی تھی۔ منت کی بازو پر گرفت مضبوط کی تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنا چہرہ منت کے کان کے قریب کیا تھا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے حسنان کو چنا کیوں؟ وہ لہجے میں سختی لے کر آیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اس کی آواز سے وہ پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحان تھا۔ روحان تم؟ ہاں میں، لیکن تم تو دبئی چلے گئے تھے نا؟ اس نے روتے ہوئے معصومیت سے پوچھا تھا۔ وہ پیچھے ہٹا، زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ تم حسنان گالی کے ساتھ خوش رہو گی؟ روحان نے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ روشنی سے منت کی آنکھیں چندی آ گئی تھی۔ روحان یار یہ کیا بے وقوفی والی حرکت کر رہا ہے؟ روحان خاموشی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا تھا۔ علی نے واپس کہا۔ چند منٹ بعد اس کے دماغ میں کچھ آیا۔ فوراً روحان کے پیچھے گیا تھا جو لائن میں لگ چکا تھا۔ سنو میری بات۔ علی سے گھسیٹتا ایک کونے میں لے آیا تھا۔ کیا ہے یار؟ روحان نے غصے سے کہا۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم انائزہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم اسے گواہ کروا لو اور کھلا نامے پر سائن کروا دو، دونوں کی اطلاع کروا دو اور پھر اسے نکاح کر لو۔ روحان گہری سوچ میں پڑ گیا تھا اور پھر حامی پڑی۔ لیکن علی تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ شور تبھی ایک آدمی کھانا لیے اندر آیا تھا۔ روحان نے ہاتھ کے اشارے سے بیڈ پر رکھنے کو کہا۔ کھانا کھاؤ، بھوک لگ رہی ہوگی تمہیں۔ اس رفع لہجے میں نرمی تھی۔ نہیں کھانا مجھے۔ وہ چیخی تھی۔ تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، دفعہ جاؤ۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ روحان نے اس کے آدمی کو جانے کا اشارہ کیا اور وہ کھانا لیے باہر چلا گیا تھا۔ دروازے کو بند کیا۔ بتاؤ کیوں نہیں کھانا؟ وہ قدم میں چلتا اس کے قریب آیا تھا۔ پھر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے کیوں اغوا کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی میری دل پر زخم کھانے کی، بے موت مار دیا تمہیں پانے کی خواہش نے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے اس کے قریب آیا تھا۔ کھلا نامہ تیار کروایا ہے، کل تک آ جائے گا۔ تمہیں حسنان سے کھلا لینی ہوگی کیونکہ تم صرف میری ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ کھلا نامے کا لفظ سنتے ہی جیسے اس کی ٹانگوں میں جان نہ رہی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو مجھے معلوم نہیں تھا۔ حسنان سے کھلا نہیں لوں گی میں، اس سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت۔ روحان اس کے قریب آیا تو اس کی گردن کو زور سے دبوچا تھا۔ آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اگر سائن نہ کیے کل تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ بندہ ہوتی سانسوں کے ساتھ سے بتا رہی تھی۔ روحان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تو اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ بہتر ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو ورنہ میں ایسے ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا میں کچھ غلط کر دوں۔ اور وہ اس پر گرتا اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ پیچھے کی جانب جا رہی تھی۔ روحان اس کا چہرہ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے وجود کو اس کے قریب کیا تو وہ تلملا اٹھی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ اور منت نے اپنا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ دیا تھا۔ مسلسل رونے سے اس کی ہچکیاں بند ہو گئی تھی۔ روحان نے اس پر دست کھا کے اسے چھوڑ دیا، کمرے کو لاک کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ منت چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ حسنان پوری رات نہیں سویا تھا اور نہ ہی گھر آیا تھا۔ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جس جگہ پر اس نے منت کو تلاش نہ کیا ہو۔ وہ رات راستے میں تھا جب فجر کی اذان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ وہ راستے میں ہی فجر مسجد کے پاس رکا اور وضو کر کے باجماع نماز ادا کی تھی۔ حسنان نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ کچھ بھی کہنے کی سکت نہ تھی، آنکھوں سے آنسو نکل کر ہتھیلی پر جا گرے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی رونے کے بعد بمشکل ہی حسنان کی زبان نے حرکت کی تھی۔ اللہ میری مدد فرما، میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اتنی بڑی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں، مجھے ہمت ہے۔ میری بیوی پتہ نہیں کس حال میں ہے، اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اس کی عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، یہ غم بہت بڑا ہے، تو ہی ہر شے پر قادر ہے۔ اور پھر ہاتھ چہرے پر پھیر کر آمین کہا اور وہیں سر گھٹنوں میں دیے بیٹھ گیا تھا۔ سب جا چکے تھے، اکیلا حسنان بیٹھا تھا۔ تب مسجد کا امام حسنان کے قریب آیا، اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا تم رو کر دعا مانگ رہے تھے، کیا ہوا؟ اتنا رو کیوں رہے ہو؟ مولوی صاحب نے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حسنان سے پوچھا تھا۔ حسنان نے سر اٹھا کر مولوی صاحب کو دیکھا، کوئی اپنا کھو گیا، اور سر جھکائے کہنے لگا، نماز کی پابندی کرتے ہو؟ حسنان نے ان کے سوال پر نظر چڑھائی تھی۔ وقت نہیں ملتا، لیکن جب ملتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا وقت نہیں ملتا، وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن وہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو نماز دین کا ستون ہے، اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، معلوم ہے؟ اس لیے تو اللہ
ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے اور میری سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ کون کہتا ہے مرد روتا نہیں ہے؟ روتا ہے جب اسے خود سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو کر لو نا رب کو راضی۔ کیسے کروں مولوی صاحب؟ نماز پڑھوں، صدقہ خیرات دوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، صدقہ دینے سے وہ مل جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی جنت میں داخل ہوا تو اس نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا اجر و ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا 18 گنا ہے۔ صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو تاکہ رب راضی ہو۔ تو جب رب راضی ہو جائے گا تو سب حاصل ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ گھر آیا تھا اور بغیر کسی سے بات کیے کمرے میں چلا گیا تھا۔ قرآن مجید اٹھا کر سینے سے لگایا۔ ایک عجب سا سکون ملا تھا۔ حسنان نے قرآن مجید کھولا، اس کی تلاوت شروع کر دی تھی۔ ہر لفظ اس کے دل کو سکون دے رہا تھا۔ دوسری جانب لیلا گھر میں نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں بند بیٹھی تھی۔ روحان پر الزام ہے، یہ حقیقت، اگر تو یہ سچ ہے تو میں یہ سب کیسے برداشت کروں گی؟ روحان وہ واحد شخص ہے جس سے میں بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ یا اللہ، آپ تو سب جانتے ہیں نا، مجھے پتہ ہے یہ الزام ہے ان پر۔ وہ ایسے نہیں ہے۔ اور منت کہاں ہوگی؟ وہ کس حال میں ہوگی؟ کہیں گہری سوچ میں ڈوبی اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی کہ روحان بے گناہ ہے۔ ارسلان رابعہ کا تو حال برا تھا۔ ارسلان اور رابعہ کا تو حال برا تھا، نہیں کس حال میں ہوگی، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ میری بیٹی تسلی رکھو رابعہ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وکیل صاحب کا بی پی بہت زیادہ ہائی تھا، طبیعت خرابی کے باعث اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ فاطمہ، رابعہ اور ارسلان پاس تھے۔ شوہرم پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا جبکہ حسنان نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ دیکھیں سر، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پولیس آفیسر شریم کو ساری بات سمجھا رہا تھا۔ دوسری جانب معصومہ اپنے کمرے میں ٹہری تھی اور ساتھ عافیہ سے بات کر رہی تھی۔ امی، اگر واقعی روحان بھائی نے یہ سب کیا ہوا تو میری بات ہوئی ہے اس سے، وہ دبئی میں ہے، یہ الزام ہے میرے بچے پر۔ عافیہ نے غصے سے کال کاٹ دی تھی۔ منہ نماز پڑھ کر ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آیت کریمہ کی تسبیح کا ورد کر رہی تھی، مسلسل رو رہی تھی۔ پیاز سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ وہاں سے اٹھی اور دروازے تک گئی تھی۔ دروازے کو زور سے بجانے لگی، کوئی پانی پلا دو پلیز، مجھے پیاس لگی ہے۔ نڈال جسم کے ساتھ وہ بمشکل پاؤں پر ٹھہر پا رہی تھی۔ روحان پلیز مجھے پانی دے دو۔ کافی دیر دروازہ بجانے کے بعد دروازہ کھلا۔ روحان پانی کا جگ اور ناشتہ لیے اندر آ گیا تھا۔ آ گیا میری جان۔ جگ سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے منت کے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا تھا اور ساتھ ناشتے کی ٹرے بھی رکھ دی تھی۔ پانی کا گلاس بھر کے منت کو دیا تھا۔ مجبوری نہ ہوتی تو پانی تمہارے ہاتھ سے کبھی نہ لیتی، اس نے روحان کو گھورتے ہوئے دل میں سوچا اور پانی کا گلاس لے کر پیا تھا۔ کچھ طاقت بحال ہوئی تھی۔ میری جان کو بھوک لگ رہی ہوگی نا، اب میں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ منت کے چہرے پر پڑتے بال پیچھے کرتے ہوئے اس نے کہا تھا، دور ہٹو مجھ سے، نہیں ہوں میں تمہاری جان۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ روحان کے منہ پر دے مارا تھا اور ذرا سی دیر لگائے بغیر جگ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ روحان زمین پر جا کر اس کے سر سے خون رس رہا تھا۔ منت وہاں سے بھاگی اور باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا، وہاں سے جانے کا راستہ تلاش کرنے لگی۔ مسلسل روتے ہوئے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی۔ ناؤ سے لفٹ لے کر وہ رکی جہاں خالی دیوار کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما۔ منت نے آنکھوں سے آنسو جاری تھے لیکن وہ ہمت نہ ہاری تھی۔ گھر بہت بڑا تھا اس لیے باہر جانے کا راستہ مشکل ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی منزل تک پہنچ گئی تھی۔ دروازے تک جیسے ہی ٹھہری، آگے ہو کر دروازہ کھولنے لگی۔ کسی نے پیچھے سے منت کے چہرے پر رومال رکھا تھا۔ منت کی آنکھوں میں کو اپنی آنکھیں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی اور وہ جھول کر اس شخص کی باہوں میں گر گئی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ لیلا اور حسنان کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ لیلا، کیا تم نے اس دن گاڑی میں کسی بھی شخص کی شکل دیکھی تھی یا پھر گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی؟ پلیز اگر تم کچھ بھی جانتی ہو تو مجھے بتا دو۔ پریشانی کے عالم میں سے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں حسنان بھائی، یہ سب اتنا جلدی ہوا کہ میں کچھ دیکھ نہیں پائی، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، وہ بیوی ہے میری، میں جس سے کسی نے بھی میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا، اس کا وہ حشر کروں گا کہ آئندہ کبھی وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لال آنکھوں میں نفرت لیے مٹھی بھیجے وہ کہہ رہا تھا۔ لیلا کا دل ایک دفعہ جیسے ڈوب گیا تھا۔ حسنان بھائی، اس نے حسنان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، پرسکون ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو آپ نے ہمارے گھر کی ذمہ داری لی تھی، آپ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، مجھے آپ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی ایک بھائی کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ میں جانتی ہوں آپ کا دل جل رہا ہے اور اسے ٹھنڈا صرف منت ہی کر سکتی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ گڑیا، حسنان نے کہتے سر جھکا لیا تھا۔ شریم جو سارا دن پولیس کے ساتھ خوار ہوتا آیا تھا، اس کے بعد اکیلے ہی منت کو ڈھونڈنے چل گیا تھا۔ مغرب کی اذان ہوئی تھی۔ شریم نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں آیا۔ معصومہ کمرے میں موجود نہیں تھی، وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، آنکھوں کو بند کیے بازو اپنی آنکھوں پر رکھے وہ لیٹا ہوا تھا۔ شریم، یہ دیکھو میں نے نیا جوڑا لیا ہے، میٹرک میں اچھے نمبر لینے پر فاطمہ تائی نے مجھے دلا کر دیا تھا، اچھا ہے نا؟ وہ خوشی سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ بہت اچھا ہے، لیکن کیا شریم؟ منت معصومہ نے اسے جیسے بولا، تم پر اچھا نہیں لگے گا یہ کلر، تم صرف کلر تو صرف یہ کلر تو صرف خوبصورت اور پیاری لڑکیوں پر ہی اچھا لگتا ہے، تائی دیکھو یہ مجھے بس صورت ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے بول رہی تھی شریم جو اس کے رونے سے لطف اندوز ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نظر سے اوجھل ہوتا گیا۔ شریم اٹھ بیٹھا تھا، کہا ہاں ہو تم، کس حال میں ہو تم؟
تمہارے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہوا؟ تم تو میری سب سے اچھی دوست ہو۔ سب سے اچھی دوستوں آنسو شریم کی آنکھوں سے لگاتار بہہ رہے تھے۔ اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ روحان اپنے کمرے میں سر پر پٹی باندھے لیٹا ہوتا۔ اگر میں نہ آتا تو اب تک تم زندہ بیٹھے ہوتے۔ علی روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، تم سے ایک لڑکی بھی نہیں سنبھالی گئی چوزے جتنی ہے وہ، اور کہاں تم ڈیلی جم جانے والی مضبوط غلطی ہوگی۔ میں نے اس سے یہ امید نہیں کی تھی وہ ایسا کرے گی۔ اب کہاں ہے وہ؟ بھاگ رہی تھی تیری نازک چڑیا بے ہوش کر کے اسے کمرے میں ڈال دیا ہے اور کمرہ لاک کر دیا، اور ویسے بھی یہ فارم ہاؤس سے شہر سے بہت دور ہے، وہ یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ شکریہ یار، اب بس ایک کام باقی ہے، خلا نامے پر دستخط کروا، ورنہ وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ علی نے اسے روک دیا۔ ابھی نہیں، صحیح حالت ہے تیری، دیکھ آرام کر ابھی آرام سے۔ حسنان بھی گھر آ چکا تھا۔ کچھ پتا چلا؟ رابعہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نہیں چچی، حسنان نے سر جھکا کر کہا تھا۔ کہاں ہے میری بچی؟ کس حال میں ہوگی رابعہ؟ حوصلہ رکھو۔ حسنان جو چند گھنٹوں میں ہی بوڑھا سا لگا تھا اور رابعہ کو حوصلہ دینے لگا تھا۔ حسنان جس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہیں سے بھی اسے لے آئے۔ حسنان کی ہلکی بڑی شیب اور بکھرے بال اس بات کی گواہی دے رہے تھے منت کے بغیر ادھورا ہے۔ دوسری جانب شوریم یادوں میں کھویا ہوا تھا۔ تبھی کال آئی تھی۔ جی سر، کچھ پتا چلا؟ شوریم نے جھٹ سے کال اٹینڈ کر کے آفیسر سے پوچھا۔ جی جناب، ہم نے روحان کے بارے میں پتا لگایا، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ وہ دبئی جانے کے لیے ایئرپورٹ گیا تھا لیکن وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اس کے ساتھ ایک اور لڑکا موجود تھا۔ ایک اور لڑکا؟ جی ہاں، آپ کے نمبر پر وہ پک بھیج رہا ہوں، آپ اس کی شناخت کر کے ہمیں بتا دیں تاکہ ہم اپنی کارروائی شروع کر سکیں۔ جی سر، میں آپ کو کال بیک کرتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بھاگنے ہوئے نیچے آیا تھا۔ سب گھر والے موجود تھے۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتا آیا تھا۔ شریم کا سر آتا دیکھ سب پریشان ہوئے تھے۔ بھائی بابا، چچا جان، کیا ہوا؟ شریم وکیل صاحب نے پوچھا تھا۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی تھی، کیا بتایا انہوں نے؟ حسنان نے سامنے ٹھہرے بے قراری سے پوچھا تھا۔ روحان دبئی نہیں گیا، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ وہ ایئرپورٹ گیا تھا لیکن پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود ہے۔ شریم نے تصویر ارسلان صاحب اور عقیل اور حسنان کے سامنے کی تھی۔ یہ ہے وہ لڑکا۔ علی حسنان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہ روحان کا دوست ہے، اس نے مجھے ایک دفعہ اس سے ملوایا تھا۔ الزام ہے میرے بھائی پر، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مانا کہ وہ منت کو پسند کرتے تھے لیکن ایسا کوئی خواب کے پڑ نہیں لگے اس میں۔ اچھا ہوتا اگر وہ مر جاتی، تو اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ جھوٹے ہو، اور تم تو ویسے ہی روحان بھائی کو پسند نہیں کرتے، جیسا تمہارا خاندان ویسے ہی تم ہو گھٹیا۔ وہ چیخ کو بول رہی تھی تبھی شریم آگے آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ نیچے جا گری تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ایسے الفاظ استعمال کرنے کی؟ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ شریم نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا تھا، باہر کی جانب پر دھکا دیا۔ دفعہ ہو جائے۔ وہ جیسے دھاڑا تھا دینوں چاچا ڈرائیور اسے اس کے گھر چھوڑائیں، اور ہاں اگر تمہارا بھائی ہی مجرم ہوا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ سب گھر والے خاموشی سے اب دیکھ رہے تھے۔ شریم کو بہت کم غصہ آتا تھا۔ اس کا شدید غصہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی اسے کچھ کہنے کی۔ رافعہ اور ابان حسنان کے بچپن کے دوست ہیں۔ حسنان، میں نے روحان کے کال کے ریکارڈنگ نکلوائی ہے۔ سب سے زیادہ کال علی کے نمبر پر ہی ہیں لیکن فی الحال یہ نمبر بند ہے۔ رافعہ نے حسنان سے کہا تھا اور میں نے نمبر ٹریس کیا ہے۔ آخری لوکیشن شہر سے باہر کی ہے لیکن پھر کہاں تک جا رہی ہے یہ معلوم نہیں۔ سب گھر والے غور سے سن رہے تھے۔ معصومہ نے شادی سے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ شہر سے باہر روحان کا ایک فارم ہاؤس ہے۔ مجھے یقین ہے کہ منت کو وہیں رکھا ہوگا۔ پولیس آفیسر اور چند سپاہی وہیں موجود تھے۔ شکریہ، تم دونوں کا میں احسان مند رہوں گا۔ جہاں تک لوکیشن جا رہی ہے اس سے آگے کچھ فاصلے پر ایک چند مقامات پر فارم ہاؤس موجود ہے لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ پولیس آفیسر کے ساتھ ٹھہرا ایک سپاہی بولا تھا۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہم ابھی چلیں گے۔ حسنان نے بے چینی سے کہا تھا۔ لیکن جناب، رات گہری ہو چکی ہے، سفر بہت زیادہ ہے، صبح تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم ابھی روانہ ہوں گے، ارسلان نے کہا۔ ٹھیک ہے آفیسر۔ پولیس آفیسر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں روانہ ہوا جبکہ دوسری گاڑی میں شریم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ دوسری سائیڈ پر حسنان چہرہ شیشے سے باہر کیے بیٹھا تھا۔ حسنان اور عقیل کو سمجھا کر گھر چھوڑ آئے تھے کہ ان حالت میں ٹھیک نہیں ہے۔ رافعہ اور ابان حسنان کے ساتھ ہی آگے تھے۔ راہ سے گزر رہی تھی۔ حسنان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو کے ساتھ نفرت یہ وہ سفر کیے جا رہا تھا۔ روحان، جس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی کب صبح ہوگی، ہاتھوں میں خلا نامہ لیے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہوا تھا۔ ہو جائے گی، ابھی سو جا۔ علی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی جو صوفے پر برجمان تھا۔ یار، اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے بیزاری سے کہا تھا۔ کیونکہ اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ یار، جتنا جلدی ہو سکے اس پیپر پر سائن کروانا چاہتا ہوں میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری جانب معصومہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ امی اور بھائی پر الزام لگا رہے ہیں، سب جھوٹ ہے۔ خالہ نے بھی ان پر یقین کر لیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ شریم نے مجھے نکال دیا ہے، جھوٹا ہے وہ، اس کی محبت بھی جھوٹی ہے۔ اللہ کرے منت کبھی نہ ملے، اس کی وجہ سے ہماری خوشیاں برباد ہوگی۔ وہ روتے ہوئے چیخ کر رافعہ سے کہہ رہی تھی، بس میرا بچہ، صبر کرو، بہت جلدی کر دی تمہاری شادی کرنے میں۔ اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صبح سے 10 دفعہ کال کر چکی ہوں لیکن روحان اٹھا ہی نہیں رہا۔ امی، اب کیا ہوگا؟ معصومہ مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے، انشاءاللہ۔
میرے بیٹے کو اپنے زبان میں رکھے آمین۔ نافع کی آنکھوں میں غصہ صاف آ تھا۔ چلو اب جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ معصومہ اپنا چہرہ صاف کرتے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ آپ سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی تھی۔ رات گہری تھی لیکن غم بہت بڑے تھے۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی کمرے کے کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ اسنان تم کہاں ہو؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے، کیا تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی؟ بابا آپ کی گڑیا اس وقت اذیت میں ہے، بابا پلیز مجھے ڈھونڈ لیں۔ امی تم میرے بغیر رہ نہیں سکتی، کیسی ہوں گی؟ شریم تو میرے سب سے اچھے دوست ہیں نا، تمہیں تو سب پتہ ہے روحان کے بارے میں، پھر مجھے ابھی تک ڈھونڈنے کیوں نہیں پائے؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ صبح کی اذان گونجی، سب نے گاڑی سے اتر کر نماز ادا کی اور واپس سفر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ روحان کے فارم ہاؤس کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا، وہ وہیں جا رہے تھے۔ ابھی کچھ اور وقت تھا۔ اسنان کی آنکھیں منت کو دیکھنے کو ترس رہی تھی۔ لالا جو نہ جانے کب سے دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ منت صحیح سلامت گھر آ جائے، میری یہ بہت اچھی دوست ہے، میں اس کے لیے محبت کی قربانی دے سکتی ہوں۔ روحان منت کو چاہتا ہے، منت اسنان کو۔ میں یہ کیسے برداشت کروں؟ ساری عمر محبت نہ ملنے کا غم، کتنا چھوٹا ہے یہ ایک لفظ، لیکن اس میں کتنی طاقت ہے۔ جب کسی کو محبت مل جاتی ہے تو وہ دنیا فتح کر لیتا ہے، اور جس سے نہیں ملتی اس کی دوری محبت کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ دوسری جانب روحان زور سے کمرے کا دروازہ کھولتا اس کے قریب آیا، جو نماز ادا کر کے فارغ ہوئی تھی۔ اسے تیزی سے اپنے قریب آتا دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ سر پر پٹی بندھے آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے قریب آ ٹھہرا تھا۔ فوراً اس پیپر پر سائن کرو، میں نہیں کروں گی، تم زبردستی مجھے اسنان سے دور نہیں کر سکتے۔ علی ابھی کمرے میں آ چکا تھا۔ روحان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا۔ اگر تم نے سائن نہ کیے تو پھر تم اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھا کے اس کی گالوں کے گرد گھماتے ہوئے بولا تھا۔ منت نے آنکھوں میں آنسو لیے روحان کی طرف دیکھا تھا، جس میں آج واقعی اس سے اپنی عزت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے، تم جو مرضی کر لو، میں نہیں کروں گی۔ اتنا مضبوط کھڑا دیکھ کر علی منت پر ہنسنے لگا تھا۔ کتنا پیار کرتی ہو اس سے؟ علی نے آگے بڑھتے ہوئے منت سے سوال کیا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، جتنا پیار تم نے معصومہ سے کیا اس سے بھی زیادہ، اور تم روحان کا ساتھ صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ اس سے پہلے کہ منت کچھ کہتی، روحان نے منت کو بالوں سے جگڑ لیا تھا۔ میری بہن کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ علی آنکھوں میں تیش لیے منت کو گھور رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا، روحان کو پیچھے کیا اور اپنی جیب سے کچھ تصویر نکال کر منت کو تھما دی تھی، جس میں لیلا نے اسنان کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ منت نے تصویریں دیکھتے ہوئے روحان کو دیکھا تھا، جو خوشی سے سب منظر دیکھ رہا تھا۔ منت نے ساری تصویر پھاڑ کر روحان کے منہ پر دے ماری تھی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے ان تصویروں سے گمراہ کر سکتے ہو؟ ایک تصویر جسے منت نے نہیں پھاڑا تھا، وہ روحان کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، اسنان کے ہاتھ میں میرا رومال ہے۔ اس بات سے صاف واضح ہے کہ وہ لیلا سے میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ روحان جس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ علی تم باہر جاؤ، اس سے میں حساب برابر کرتا ہوں۔ علی کے باہر جاتے ہوئے روحان نے دروازہ بند کیا اور منت تک آیا تو اس کے گلے کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ منت ہڑبڑا کر پیچھے ہوئی، اس کا مارنے کے لیے چیزوں کی تلاش کرنے لگی۔ روحان جلدی سے آگے آیا اور پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تب بھی اچانک کمرے میں کوئی داخل ہوا تھا۔ روحان نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں اسنان پولیس آفیسر کے ساتھ کھڑا تھا۔ مسٹر روحان، تمہارے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جبکہ دوسری جانب اسنان ساری دنیا سے بے خبر منت کی طرف دوڑا تھا، جو کہ روحان کے ڈر سے شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسنان نے پہلے منت کو اور پھر زمین پر پڑے منت کے دوپٹے کو دیکھا۔ اسنان کا خون کھول اٹھا تھا، وہ روحان کی طرف پلٹا جو اتنی ڈٹائی سے کھڑا تھا۔ اسنان آگے آیا، روحان کو مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میرے دوست ہو کر میری بیوی پر نظر رکھتے ہو؟ روحان کا گریبان پکڑتے ہوئے حسنان نے اسے گھورا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے منت کو واپس دے دوں گا؟ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ روحان نے حسنان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور گریبان چھڑاتے پیچھے کی جانب دیکھا۔ اور پولیس آفیسر آگے آیا ہی تھا کہ روحان نے حسنان پر گن تان دی تھی۔ خبردار، جو کسی نے مجھے ہاتھ لگایا تو گن نیچے کر۔ گھٹیا انسان شریم نے آگے آنا چاہا، لیکن پولیس والوں نے روک لیا تھا۔ روحان جیسے ہی گولی چلانے لگا، پولیس آفیسر نے گولی اس کے ہاتھ میں ماری تھی، فوراً اسے پکڑ لیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے گولی چلانے کا، لڑکی اغوا کرنے کا؟ چل تھانے جا کے تجھے بتاتے ہیں۔ شام روحان اور علی کو پولیس سے لے کر جا چکی تھی۔ حسنان وہیں بیڈ پر بیٹھ کر منت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسنان نے تھوڑا سا پانی منت کے چہرے پر ڈالا تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آ گئی تھی۔ منت نے نیم آنکھوں سے حسنان کو دیکھا۔ منت کو ہوش میں آتا دیکھ کر حسنان کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ میری جان، اب تم محفوظ ہو، میرے پاس ہو۔ روحان کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ منت بے اعتباری سے حسنان کو گھور رہی تھی۔ منت اچانک سے اٹھی اور حسنان کو گلے لگا لیا۔ آپ کہاں تھے حسنان؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اگر آپ نہ آتے تو وہ روحان میرے ساتھ۔ حسنان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا، اس کو اپنے کی سزا ضرور ملے گی۔ حسنان نے پھر سے اسے گلے لگایا تھا، تمہیں ڈھونڈنے میں سب سے زیادہ مدد شریم نے کی ہے۔ اگر تم مجھے پہلے بتاتے تھی نوبت یہاں تک نہ آتی۔ آئی ایم سوری۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارسلان اور رابعہ نے شکرانے کے نوافل ادا کیے تھے، منت کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ منت جب سے آئی تھی وہ دونوں منت کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے، احمد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جبکہ دوسری جانب آپ سر پکڑے بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا میرے اللہ؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی، مجھے روحان بھائی سے یہ امید نہیں تھی، میرا گھر خراب کیا امی۔
اب میں کیا کروں گی؟ مجھے اعتبار تھا بھائی پر، میں شرین کو چھوڑ آئی بھائی کے لیے، اب کیا ہوگا؟ معصومہ کا بس میں چڑھا تھا کہ جی کرو۔ عافیہ کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ روحان جیل میں بیٹھا محبت کھونے کا غم منا رہا تھا جب حسنان اور شرین اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے۔ کیا دیکھنے آئے ہو دونوں؟ میری بے بسی کا تماشا؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں منت صرف میری ہے میٹھی، وہ ایک لفظ جب آ کر گویا ہوا تھا۔ وہ میری بیوی ہے۔ بغیرت انسان حسنان بھائی کنٹرول کرے، ویسے بھی چند دنوں میں عدالت اس کی سزا سنائے گی۔ عافیہ معصومہ کا ہاتھ پکڑے تھانے میں آئی تھی جب دونوں نے شریم اور حسنان کو دیکھا تھا۔ آنکھیں کچھ دیر کے لیے چار ہوئی تھی اور پھر شریم نے منہ موڑ لیا تھا۔ معصومہ کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ چلے بھائی، شریم نے حسنان کو کہا تھا، وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ حسنان نے ایک نظر معصومہ پر ڈالی جو مرجھائے پھول کی مانند لگ رہی تھی۔ حسنان بھی سر جھٹک کر شریم کے پیچھے چل پڑا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا روحان؟ میری عزت خاک میں ملا دی۔ اور کیا کرتا؟ امی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، مجھے معاف کر دیں امی، اس کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا بھائی، آپ کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا بھائی، مجھے اعتبار تھا آپ پر، مجھے معاف کر دے دونوں، روحان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ چند دن بعد منت اپنے کمرے میں گمسم خیالوں میں بیٹھی تھی جب حسنان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اپنے آپ کو کونے میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تم نے باہر نکلو تاکہ جلدی سے ٹراما سے نکل سکو۔ حسنان نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوہرائی تھی جس پر ہلکے ہلکے نشان ابھی واضح تھے۔ دل میں ایک درد کی لہر اٹھی تھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ میری وجہ سے آپ پر باتیں کریں گے، میری وجہ سے سب آپ پر باتیں کریں گے، میری وجہ سے آپ کی عزت پر سوال اٹھے گا، میں نہیں چاہتی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے امی سے ہماری شادی کی بات کی ہے۔ تائی جان کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ گواہ کی ہوئی لڑکی کی کوئی عزت نہیں ہوتی؟ پھر ابھی الفاظ اس کے منہ میں تھے کہ فاطمہ اندر آئی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، تمہاری عزت میرے بیٹے کی عزت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فاطمہ نے منت کو گلے لگاتے کہا، تائی جان شریم کو کہیں کہ معصومہ کو واپس لے آئے پلیز، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ٹھیک کہا تم نے، میں کرتی ہوں بات۔ چند دن بعد روحان جیل میں بیٹھا اپنی رہائی کا غم منا رہا تھا۔ اپنی ہار کا غم منا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، عدالت ملزم روحان کو 10 سال کی قید کی سزا دیتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہار نہیں سکتا، وہ چیخ چیخ کر کے الفاظ کہہ رہا تھا۔ شریم کو منت اور باقی سب نے سمجھایا تھا، وہ معصومہ کو واپس لے آیا۔ عافیہ بھی ساتھ آ گئی۔ عافیہ کا خیال رابعہ خود رکھتی تھی۔ سب گھر والے ایک جگہ جمع ہوئے تھے۔ جیل سے خبر آئی تھی کہ روحان کا ذہنی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے اسے پاگل خانے میں داخل کروا دی جائے۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ منت نظر جھکائے بیٹھی رہی تھی۔ چند دن بعد پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ منت دلہن بنے اپنے لباس سے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میں حسنان بھائی اندر نہیں آنے دوں گی، منت بیوی لیلی نے شوخی سے کہا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں غم چھپائے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسنان نے کچھ پیسے لیلی کو دیے، جیسے جان چھڑوائی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ منت کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ ماشاء اللہ، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ آنکھ بند کرتے حسنان نے جیب سے ایک باکس نکالا، منت کے سامنے کھولا۔ اس میں ایک نہایت سی نفیس سی ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 2 سال بعد انابیہ اور ہادی دونوں کمرے میں کھلونے بکھیرے ہوئے تھے۔ وہ فلا کتنے شیطان ہیں، دونوں بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں دونوں، انابیہ حسنان بھائی پر اور ہادی شرین پر، لیکن ہادی زیادہ شیطان ہے۔ منت نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا، اچھا، اور انابیہ یہ تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ شیطان ہے۔ ہاں بھائی زوجہ محترمہ، کیا ہو رہا ہے؟ حسنان نے منت اور شریم نے معصومہ کو کہا۔ بابا انابیہ حسنان اور ہادی شریم کی جانب بھاگ گئی تھی۔ عافیہ ہر روز پاگل خانے ذوحان سے ملنے جاتی تھی۔ شریم نے روحان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں اور پرسکون تھا۔ سو ڈیئر ریڈرز، یہ تھا ناول، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو اس میں ایک بات کا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دوست ملے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ دوست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ لوگ کے دوست آپ کو اچھے ملے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر آپ لوگوں کو برے دوست ملے ہیں تو آپ کی زندگی خراب کر دیں گے۔ یہی حال روحان کے ساتھ ہوا کہ اس کو علی جیسا دوست ملا۔ باقی آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔ اور جس نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔